میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے ہائی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ایک سچویشن کے اندر؟ ارشد الہی صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، اگر آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو ان ریز کر دیں اپنا ہینڈ۔ سوال یہ ہے کہ کون کون سے ہائی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ایک کرائسس سچویشن کے اندر جن کو ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے، کنسیڈر کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے اس سوال کا۔ جی ارشد الہی صاحب۔ سر آپ نے بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے بتایا تھا، اور اچھی طرح مائنڈ میں میرے کہ آپ نے کہا تھا کہ مالی نقصانات اگر کسی شخص کا ہے، سبجیکٹ کا، جیسے کہ اس کی نوکری وغیرہ گئی ہوئی ہے یا معاشرے نے اس کو بدنام کیا ہوا ہے یا معاشرے سے وہ بالکل کٹ کے رہ گیا ہے، ایسی صورتحال کافی تشویشناک ہو سکتی ہے سر۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی ہائی رسک فیکٹر آپ میں سے کوئی اور بتائے؟ میاں داد چوپان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ بتائیں کون کون سے ہائی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ایک کرائسس سچویشن میں؟ ہائی رسک فیکٹر سے مراد ہے کہ جس میں جان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں وکٹم کی جان بھی ہو سکتی ہے، جو سبجیکٹ ہے اس کی جان بھی، اور پولیس آفیسرز کی جان۔ اچھا جی، اے صحیح سجاد علی سمرو آپ بات کریں جی۔ جی سر، ہائی رسک فیکٹر میں جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ when someone is mentally retarded تو اس سے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر کڈنیپنگ کے کیسز میں بھی جو ہے وہ ایکولی ڈیمیج ہو سکتا ہے سر۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر کسی کا مینٹل بیلنس جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، کوئی شخص ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے، تو یہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہے۔ فہمیدہ آپ بتائیے ہائی رسک فیکٹرز کے بارے میں جی ہم نے سر، جی ہائی رسک فیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں ایک سچویشن میں فہمیدہ؟ جی کون سی ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سچویشن کے اندر جان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جانی نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں دو وجوہات تو ہمیں بتائی ہیں پارٹیسپینٹس نے، ایک نے بتایا ہے جی کہ اگر اس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہے۔ دوسرا آپ بتائیے آپ کے خیال میں کون کون سے ہائی رسک فیکٹرز ہیں؟ ایک تو دماغ مطلب صحیح نہیں ہوتا، ایک اچانک جیسے مطلب اس کا مطلب جیسے کسی گھر میں انٹر ہوتے ہیں۔ سر میں سمجھی نہیں، پہلے سر وہ جس نے سوال کیا نا وہ مجھے بتائیں۔ کل ہم مجھے ہائی سمجھ رسک فیکٹرز کے بارے میں جو ہے پڑھتے رہے ہیں کہ کون کون سے جی ہائی سر، رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جی علی روشن صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بولیں علی روشن صاحب۔ سر ایک تو آپ نے جو بتایا تھا کل، تو وہ ہے دوسرے میں مجھے جو ذہن میں آ رہے ہیں کہ اگر ٹیررسٹ جیسے بی ایل اے والے ہیں یا ٹیررسٹ اور کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ جب کسی کو بنا لیتے ہیں، مغوی بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں خود کو جو ہے وہ زندگی سے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو کے آتے ہیں کہ ہمیں خود کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، مگر ریاست کو بدنام کرنا ہے، اور جتنا اس کو لمبا کھینچتے ہیں کھینچ سکتے ہیں تاکہ سب کو پوری ریاست بدنام ہو اور پتہ چلے سب کو کہ ہاں اس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ تو ٹیررسٹ اگر گروپ کوئی کرتا ہے حملہ، ٹیررسٹ گروپ، تو وہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اگر دہشت گرد ظاہر ہے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انوالوڈ ہے کسی انسیڈنٹ میں، تو وہ ایک ہائی رسک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بیکاز ہو سکتا ہے وہ تیاری کر کے آئے ہوں کہ انہوں نے اپنی جان بھی دینی ہے اور دوسروں کی جان بھی لینی ہے۔ نارملی جو انسٹرومنٹل انسیڈنٹس ہوتے ہیں یعنی اعلی کار بننے والے، اس میں رسک لیول لو ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس میں زیادہ جذبات اور غصے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن جن انسیڈنٹس کے اندر جذبات یا غصے کا عمل دخل ہو، یا ایک فیکٹر یہ ہے کہ اگر وہ شخص نشے میں ہے، اس نے کوئی سبسٹنس ابیوز کیا ہے یا شراب نوشی کی ہوئی ہے، تو بھی یہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ تو جو بھی ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ جس میں خاص وہ ایکسپریسو انسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں جس میں جذبات اور غصے کا عمل دخل ہو یا کسی دماغی خلل کا عمل دخل ہو، تو وہ ہائی رسک انسیڈنٹس ہوتے ہیں جنرلی۔
आज हम तो इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस के बारे में कुछ हम जानते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए जी। कि हमारे जो मुज़ाकराती अमल है या जो क्राइसिस नेगोशिएशन है, उसमें किन बातों से हमें पता चलेगा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, यानी उनमें हमें कामयाबी हो रही है और हमारी जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, वो काम कर रही है। किन चीज़ों से हमें पता चलेगा? तो पहले नंबर पे है शिफ्ट फ्रॉम थ्रेटनिंग वायलेंट लैंग्वेज टू नॉन थ्रेटनिंग नॉन वायलेंट लैंग्वेज। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है या मुल्ज़म है, वो शुरू में आपको धमकियां दे रहा है और वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने धमकियां देनी बंद कर दी हैं और नॉर्मल गुफ्तगू करने लग गया है अगर, और नॉन वायलेंट गुफ्तगू कर रहा है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो सही बुनियादों पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है ऑब्जेक्टिव या गोल ही ये है कि जिस शख्स से हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, उस शख्स को एक नॉर्मल अकली रैशनल लेवल पर लेकर आया जाए और उसे गुस्से और जज्बात से दूर किया जाए। उसके लिए सबसे बड़ी जो टेक्निक आपने शायद पढ़ी होगी कि टाइम स्टॉलिंग है, कि वक्त आपने टाइम गेन करना है और जितना ज़्यादा टाइम आप गेन कर सकें, जितना ज़्यादा टाइम गुजर सके, कि वक्त के साथ साथ इंसान का गुस्सा भी उतर जाता है और नशा भी उतर जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर उस अगले हमारे सब्जेक्ट की लैंग्वेज अब नॉर्मल हो गई है, ज़ुबान उसकी अल्फाज का चुनाव नॉर्मल हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। सब्जेक्ट्स डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हमारा सब्जेक्ट या मुल्ज़म अपने बारे में कोई पर्सनल बात, कोई ज़ाती बात आपसे कर रहा है या बताना शुरू कर देता है आपको, तो भी समझें कि आप ठीक लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब है कि उसको लगा है कि आप शायद उसके साथ सिंसियर हैं और उसके हमदर्द हैं, और हो सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे। शिफ्ट फ्रॉम इमोशनल टू रैशनल कंटेंट। पहले वो बंदा बहुत जज्बाती बातें कर रहा था, अब उसने अकल की बात करनी शुरू कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। विलिंगनेस टू डिस्कस टॉपिक्स अनरिलेटेड टू द इंसिडेंट। अगर वो मसलन एक अगवा का या हॉस्टेज सिचुएशन में है और आपसे वो हॉस्टेज के अलावा किसी और मौजू पे बात करता है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी इस चीज की निशानी है कि आपके मुज़ाकरात का, क्योंकि अब वो आपसे इस वाक़े से हटके जो है वो रेपो बनाना चाह रहा है और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है, हो सकता है अपने दिल की बात करना चाह रहा हो आपसे। तो कोशिश यही करनी है और आपकी कामयाबी भी इसी में है कि वो आपसे खुल के बात करे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, खा वो अगवाकार है, खा वो एक खुदकश है कि खुदकुशी करने जा रहा है। तो अगर वो आपसे बातचीत करने लगा है और ऐसे मौजूआत पे बातचीत जो कि उस मौके से जो है मुतल्लिक नहीं है या उसके अलावा दूसरे मौजूआत पे, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि अब आपकी बातचीत जो है उससे रेपो डेवलप हो रही है और आपका उसके ऊपर कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन, यानी ये वो चंद निशानियां हैं कि अगर आप सब्जेक्ट यानी अपने मुल्ज़म की कम्युनिकेशन से अंदाज़ा लगाना चाहें कि हमें किस हद तक कामयाबी हो रही है, तो ये चंद इंडिकेटर्स हैं। जैसे लोअर वॉइस लेवल, पहले वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, अब उसने धीमी आवाज़ में बात करनी शुरू कर दी। लेस रैपिड स्पीच, पहले बहुत तेज बातचीत कर रहा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है। और लंबी बात, पहले वो बड़ी मुख्तसर बात करता है, लेकिन अब वो आपसे लंबी बात कर रहा है। इंक्रीज विलिंगनेस और डिजायर टू स्पीक विद द नेगोशिएटर, आपसे वो बात करने में खुश है या आपसे वो बात करना चाहता है, विलिंग है। ये सारी निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं कि आप एक अच्छे मुज़ाकरातकार हैं और आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात पर आमादा कर लिया है और अब आपकी बातचीत आपस में मानवी बातचीत शुरू हो गई है और उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ मजीद इंडिकेटर्स हैं। रिडक्शन इन वायलेंट बिहेवियर, पहले अगर वो लोगों को मार रहा था, तंग कर रहा था, ईजा पहुंचा रहा था, तो अब उसने वो वायलेंस करनी छोड़ दी है। अगर वो हॉस्टेज या विक्टिम को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, तो ये तो जाहिर है कि आपकी
کھلی کامیابی ہے. ڈیڈ لائنز پاسنگ وداؤٹ انسیڈنٹ کے. اب اس نے ڈیڈ لائن دی ہے بندے نے آپ کو کہ مجھے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں یہ کام چاہیے, اور وہ 4 گھنٹے گزر گئے ہیں, 6 گھنٹے گزر گئے ہیں, لیکن اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ اگلا بندہ سوچ رہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالا جائے. انکریزڈ اسٹیبلشمنٹ آف ریپو بٹوین دا نیگوشیٹر اینڈ سبجیکٹ. وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر آپ کی اور اس کی آپس میں کوئی ایک تعلق بن رہا ہے, چاہے وہ وقتی ہی صحیح, لیکن بات چیت کا تعلق بن رہا ہے, تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. انکریز ولنگنیس ٹو فالو نیگوشیٹرز سجیشنز. کہ اگر وہ آپ کے مشورے یا آپ کی تجاویز پر عمل کرنے پہ آمادگی کا اظہار کر رہا ہے, تو بھی یہ میجر انڈیکیٹر. نیکسٹ سلائیڈ. کرائسس مینجمنٹ میں عام طور پہ 3 اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. 3 آپ کو ٹیم میں, یہ آپ جو ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی بحران کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 ٹیموں کی ضرورت ہوتی ہے یا 3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 آن سین کمانڈر, جو بھی موقع پہ کمانڈ کر رہا ہے یا کمانڈ پوسٹ, اس کو کچھ لوگ اسسٹ بھی کر رہے ہوں گے. نمبر 2 کرائسس نیگوسیشن کوآرڈینیٹر, یعنی جو شخص مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے, جو خود مذاکرات کر رہا ہے. وہ ایک ٹیم بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے. بڑے انسیڈنٹس میں ٹیم ہوتی ہے, اور ایک نارمل چھوٹے انسیڈنٹ میں فرد واحد بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور ٹیکٹیکل ٹیم, یعنی جو آپ کی ان ادر ورڈز آپریشنل جو ٹیم ہے, جن کے پاس اسلحہ بھی ہے, ڈنڈے بھی ہیں, ٹیئر گیس یا واٹ ایور, وہ آپریشنل جو کاروائی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, اور انہوں نے بیریکیڈ بھی کیا ہوا ہے, جنہوں نے تمام آپریشنلی, اگر اریسٹ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے, آپریشن کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, انٹری کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. تو یہ ٹیکٹیکل ٹیم ہے. لیکن یہ ٹیکٹیکل ٹیم اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک کہ کرائسس نیگوسیشن ناکام نہیں ہو جاتی. اگر مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو پھر ٹیکٹیکل ٹیم کی آپریشنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, صرف پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 3 ایلیمنٹ لازمی ہیں. اچھا, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے 3-4 دن میں آپ لوگوں نے کوئی سیمولیشن ایکسرسائز کی ہے؟ مثلا کوئی ایک فرضی سینیریو آپ کے سامنے آیا ہے تو اس میں آپ نے مختلف رولز جو ہیں وہ پلے کیے ہوں. ارشد الہی صاحب, آپ بتائیں گے. آن سین کمانڈر اور کرائسس نیگوشیشن کوآرڈینیٹر الگ الگ ہوں گے دونوں؟ جی پھر ذرا ریپیٹ کریں اپنا سوال. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آن سین کمانڈر ہے اور جو نیگوشیشن ٹیم ہے, دونوں الگ الگ ہوں گے یا دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل الگ الگ ہوں گے. یہ سامنے جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس پہ لکھا ہے نیگوشیٹرز ڈونٹ کمانڈ اینڈ کمانڈرز ڈونٹ نیگوشیٹ. یعنی جو مذاکرات کرنے والا ہے وہ کبھی کمانڈ نہیں کرتا, اور جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی مذاکرات نہیں کرتا. یہ اصول ہے کرائسس نیگوسیشن کا کہ کمانڈر نے خود مذاکرات نہیں کرنے. ہمیشہ مذاکرات کرنے والا آفیسر یا شخص جو ہے وہ الگ سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ایک اسپیسیفک اسپیشلائزڈ کام ہے کہ اس نے اس کو باتوں میں لگانا ہے, اس سے باتیں کرنی ہے سبجیکٹ کے ساتھ, اس کے ساتھ اس نے ایک ریپو بنانی ہے. اس کا ٹوٹل فوکس, جو نیگوشیٹر کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے, جبکہ کمانڈر کا فوکس جو ہے وہ پوری سچویشن کے اوپر ہوتا ہے. کمانڈر نے ٹیکٹیکل ٹیم کو بھی کمانڈ کرنا ہے, اس نے لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھنا ہے, اس نے پروٹیکٹ بھی سب کو کرنا ہے, اس نے تمام ٹیمز کو جو ہے سپروائز کرنا ہے, نیگوسیشن کو بھی اس نے سپروائز کرنا ہے, اس نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں, اس نے کنٹیجنسی پلان بنانا ہے, ایگزٹ پلان بنانا ہے. یہ سب چیزیں جو کمانڈ کی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں. ان سب فیکٹرز میں سے صرف کرائسس نیگوسیشن ایک فیکٹر ہے جو کہ بڑا اہم فیکٹر ہے. سو جو 3 میجر ٹیمز ہیں, ایک کمانڈر ہوتا ہے ہر سچویشن میں, ایک نیگوشیٹر ہوتا ہے, اور ایک ٹیکٹیکل ٹیم کا انچارج ہوتا ہے. تو ایکچولی ہر کرائسس سچویشن کے لیے یہ 3 فیکٹرز یا 3 ٹیمیں یا 3 افراد جو ہیں یہ ضروری ہیں, اور یہ الگ الگ ہی ہونے چاہیے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں کمانڈر کو نیگوشیٹ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مذاکرات کے عمل میں الجھا دے گا تو پھر باقی معاملات جو اس نے دیکھنے ہیں وہ کون دیکھے گا؟ اس کے پاس تو پھر ٹائم نہیں ہوگا, یا اس کے پاس اس کا فوکس تو ہو جائے گا سبجیکٹ کے اوپر. دوسرے نمبر پہ
जो निगोशिएटर या मुज़ाकरात कार है उसने कभी फैसला नहीं करना, उसने कमांड नहीं करना, डिसीजन मेकर वो नहीं है। वो मुज़ाकरात के दौरान जब भी कोई सब्जेक्ट डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए या कोई भी और डिमांड के बंदा छोड़ दो, निगोशिएटर का काम ये होता है कि वो कोशिश करे कि उसकी डिमांड्स को कम करे, कोशिश करे कि उसकी डिमांड्स को ख़त्म करने की कोशिश करे, उसका एक्सपेक्टेशन लेवल नीचे लाने की कोशिश करे, लेकिन फाइनल फैसला उसने अपने कमांडर पे छोड़ना है। तो वो एक कुशन भी है उसके पास कि जब भी कोई बात कहीं फंस जाएगी तो वो उसे कहेगा अच्छा मैं अपने सीनियर से या अपने कमांडर से बात करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर कमांडर खुद नेगोशिएट कर रहा होगा तो वो उसके पास वो कुशन नहीं है, वो कहेगा भाई तुम कमांडर हो तो तुम फैसला करो इस बात का, अभी करते हो नहीं तो मैं ये करता हूँ। तो नेगोशिएटर को अलग रखने का मकसद ये होता है कि भाई उसके पास फैसले का इख्तियार नहीं है, वो कमांडर नहीं है। अगर कहीं पे बात अड़ जाए, फंस जाए, तो वो ये कह सकता है कि जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं अपने कमांडर से आपको पूछ कर या मशवरा करके फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो दोनों को एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही सजाद अली आप बात करें जी। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया ये मेरा सवाल। सर एक और सवाल ये है कि अगर आप इस सिनारियो में कोई रैंक भी साथ में बताएं कि मिनिमम कौन ऑन सीन कमांडो हो सकता है और कौन क्राइसिस नेगोशिएटर हो सकता है, तो और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाए। देखें, कोई रैंक इस यहाँ कोई रैंक की तखसीस नहीं है कि ये रैंक ज़रूरी होना चाहिए। जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर मौके पे मौजूद है वो कमांड कर सकता है। एक सिचुएशन है, अचानक एक जगह एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, एक घर के अंदर 2 बंदे घुस गए हैं, उन्होंने यरगमाल किसी को बना लिया है। अब जो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा या उस इलाके का, वो ड्यूटी अफसर भी हो सकता है, मोबाइल अफसर भी हो सकता है, वो एसएचओ भी हो सकता है, या इवन वो कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर उससे सीनियर अफसर मौजूद नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट अफसर मौके पे मौजूद है वो कमांड करेगा। कमांड का असूल यह है कि जो सीनियर मोस्ट है मौके के ऊपर उसकी कमांड होती है। तो वो अगर हेड कांस्टेबल है या इवन सीनियर कांस्टेबल है, सीनियरिटी में भी सीनियर है, तो वो जो है उस मौके की कमांड संभालेगा जब तक कि उससे ऊपर के लेवल का कोई अफसर आ नहीं जाता वहां। अगर जैसे ही उससे ऊपर सीनियर लेवल का कोई अफसर आएगा तो मौके की कमांड जो है वो उस अफसर के पास चली जाएगी। आमतौर पे जो छोटे मोटे लोकल लेवल के इंसिडेंट्स होते हैं उसमें ऑन सीन कमांडर जो है वो एसएचओ होता है, अगर वो थोड़ा सा भी सीरियस इंसिडेंट है। अगर वो बिल्कुल एक कॉमन सा नॉन सीरियस इंसिडेंट है तो वो थाने का कोई भी अफसर कमांड कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ सीरियस है या उसमें रिस्क जो है इन्वॉल्व है, थोड़ा सा हाई रिस्क इंसिडेंट है, बेशक लोकल लेवल का है, तो उसमें कम से कम एसएचओ लेवल जो है उसको ऑन सीन कमांडर होना चाहिए असूलन। और अगर वो मामला जैसे कोई टेररिज्म का है और लोकल लेवल से उठ के वो अगर सूबाई सतह का या डिविजनल लेवल का मामला है या कौमी सतह का मामला है, तो फिर अकॉर्डिंगली अगर वो सूबाई सतह का है तो या डिस्ट्रिक्ट के लेवल का मामला है तो डीपीओ कमांड करेगा। अगर वो सूबाई सतह का मामला है तो हो सकता है कि आईजी के बिहाफ पे डीआईजी साहब उसको कमांड कर रहे हो। डिपेंड करता है उस सिचुएशन कितनी सीरियस है और उसके रेपरकशंस क्या हैं, उसके नतायज क्या लोकल हैं या उसके नतायज जिले के लेवल पे निकलेंगे या सूबाई लेवल पे या कौमी सतह। तो हर लेवल डिफरेंट लेवल पे वो इंसिडेंट के मुताबिक तय किया जाता है कि कौन ऐसी सिचुएशन को कमांड करेगा। नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट्स में एसएचओ से लेके तो एसपी एसएसपी तक कमांड करते हैं ऑन सीन। अली रोशन साहब आप कोई बात करना चाहते हैं? जी सर, मेरा एक सवाल है कि वो मैंने पहले भी किया था 2-3 दिन पहले, मगर जो खातिर का जवाब था वो जो है ना वो ये जो है मेहरबानी करें आप कि अगर नेगोशिएटर ये बोल देता है कि आपकी जो डिमांड है वो मैं अपने कमांडर को कहता हूँ या मैं कमांडर से पूछ के आपको बताता हूँ, तो हो सकता है आगे से वो ये कह दे कि अगर आप कमांडर नहीं हो, आपको अगर डिसीजन लेने का पावर नहीं है, अगर आप मेरी ये डिमांड पूरी नहीं करते हमारी, तो आप क्यों हमसे बात कर रहे हो, आपका कमांडर आके बात करे। तो फिर खातिर खा कौन सा जवाब होगा
جس سے ہم اسے مطمئن کریں. اچھا سوال ہے. دیکھیں جو ہمارے اصول ہیں کرائسس نیگوسیشن کے، اس میں ایک بات طے شدہ ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا، نیگوشیٹر فیصلہ نہیں کر سکتا. اب اس کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کو ظاہر ہے کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ مجھے میری کمانڈ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ میں آپ سے بات چیت کروں، لیکن فیصلے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا کمانڈر خود آ کے میرے سے بات کرے تو اس ٹریپ میں نہیں آنا. تو انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کمانڈر اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہوں، فون پہ بات کر سکتا ہوں، یا کوئی بندہ بھیج کے اس سے یہ ساری معلومات کر سکتا ہوں. وہ تو اس وقت سچویشن کے لحاظ سے آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ یا مناسب جواب دینا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ ہاں بھی میں ہی کمانڈر ہوں، تو پھر تو وہ کہے گا تم ابھی کے ابھی فیصلہ کرو. آپ کے پاس وہ کوشن یا ٹائم گین کرنے کا جو کوشن ہے نا وہ نہیں رہے گا. اس لیے کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ کمانڈر جو ہے وہ خود فیس ٹو فیس جا کے نیگوسیشن کرنی شروع کر دے. جی تو آگے چلتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے. یہ جو آپ کا سوال تھا کہ باس جو ہے وہ کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتا، تو کمانڈ آف انٹائر سچویشن جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے، چونکہ اس لیے بھی وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا. اور لاس آف آبجیکٹیوٹی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا دماغ جو ہے 10 چیزوں میں اس وقت انگیج ہوگا. وہ کیسے فوکس کرے گا کہ وہ صرف ایک سبجیکٹ کی بات پر، کیونکہ نیگوشیٹر کو کام تو یہ ہے کہ اچھی طرح اس کی بات پر فوکس کرنا، اس کی پرسنالٹی کو سمجھنا، اس کے احساسات کو سمجھنا، اس کے جذبات کو سمجھنا، اس کے شوز میں سٹیپ ان کرنے کی کوشش کرنا. یعنی اس کے ایمپتھی کا ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اس کورس کے دوران، ایک ہوتی ہے سمپتھی اور ایک ہوتی ہے ایمپتھی. سمپتھی ہوتی ہے ہمدردی، ایمپتھی ہوتی ہے ہم گزاری. سمپتھی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو چوٹ لگی اور آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. ایمپتھی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو چوٹ لگی تو درد آپ کو خود محسوس ہوا. جب کسی کا درد آپ خود محسوس کرنے لگتے ہیں تو اس کو ایمپتھی کہتے ہیں. تو وہ جو نیگوشیٹر ہے اس کا کام یہ ہے مذاکرات کار کا کہ وہ سبجیکٹ کے ساتھ ایمپتھائز کرے، یعنی اس کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، اس کے رول میں ڈھلنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کو یہ سمجھ آ سکے کہ اس نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے، اسے نارملائز کیسے کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک فوکسڈ کام ہے. تو اگر کمانڈر یہ کام کر رہا ہوگا تو ساتھ پیچھے اس نے نفری بھی بلانی ہوگی، کو مورر کو بھی کچھ 4 چیزیں کہنی ہوں گی، ریسورسز اکٹھے کرنے ہوں گے، کچھ اس نے انالیسس انفارمیشن اکٹھی کرنی، انٹیلیجنس اکٹھی کرنی. وہ یہ کام کس وقت کرے گا اگر وہ سارا ٹائم نیگوسیشن پہ فوکس کرے گا. لاس آف پوٹینشیل، اسٹالنگ ٹیکٹک اینڈ الٹیمیٹ اتھارٹی. کہ وہی جو میں نے بات کہی کہ اگر آپ کمانڈر ڈائریکٹ فیس ٹو فیس چلا جائے گا سبجیکٹ کے ساتھ تو پھر وہ ٹائم کیسے گین کرے گا، کیونکہ سبجیکٹ تو پھر کہے گا کہ بھی تم کمانڈر ہو، تم ابھی فیصلہ کرو، نہیں کرتے ہو تو میں یہ کرتا ہوں، میں بندے کو مارتا ہوں. نیگوشیٹر تو کہتا ہے بھائی تم رکو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں یہ ساری بات چیت کو کر کے اپنے باس سے بتاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. کنٹینیوٹی آف ریپو، باس کمز اینڈ گوز. اچھا اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ باس سے بیچ میں ایک آدھ دفعہ بیچ میں بات کرا بھی دی جائے کہ اس ساری سچویشن میں پھر اس کرائسس جو سچویشن ہے، وہ جو سین ہے، کرائسس سین ہے، موقع ہے، اس پر بھی وہ جو کمانڈر ہے وہ اس موقع پہ کچھ 24 گھنٹے موجود نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اس میں آتا جاتا رہتا ہے. اور ایون اس سے بات چیت اگر جو نیگوسیشن چل رہی ہیں تو اس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ تھوڑا بہت اس سے انٹریکشن یا فون پہ بات کرائی جا سکتی ہے، تاکہ اسے تسلی ہو جائے کہ ہاں جی یہ لوگ جو ہیں یہ سیریسلی میری بات کو لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اچھے باس جو ہے، ایک اچھا کمانڈر جو ہے، اس کا ریسنٹ اسٹریٹ ایکسپیرینس جو ہے ہونا بڑا ضروری ہے، اس کی شخصیت کو اسرٹیو ہونا ضروری ہے. یہ کوالٹیز ہیں کمانڈر کی کہ اس کو اسرٹیو ہونا چاہیے، یعنی کام کرانا آنا چاہیے اس کو، اور اس کا اسٹریٹ ایکسپیرینس بھی ریسنٹ ہونا چاہیے، یعنی جو ہینڈز آن گراؤنڈ کرائم کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس جو ہمارے تقریباً تمام ایس ایچ اوز کو ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہاں میرے پاس بھی ایکچولی لائٹ چلی گئی ہے بٹ آئی ایم اسٹل کنیکٹڈ. نیگوسیشن ٹیم کا جو سٹرکچر ہے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے. پہلے جیسے آپ کو ہم نے پیرامڈ دکھایا تھا
ایک مثلث جس میں اوپر ٹاپ پہ کمانڈر تھا اور نیچے 2 ٹیمز تھی، نیگوشیشن ٹیم اور ٹیکٹیکل ٹیم. تو افیکٹو ٹیمز ریکوائر اے منیمم آف 3 نیگوشیٹرس. تو ایکچولی جب ایک سیریس کرائسس ہوتا ہے، ہائی رسک کرائسس ہوتا ہے، تو اس میں ایون نیگوشیٹرز جو ہیں ان کی بھی پوری ٹیم ہونی چاہیے. ایک اکیلا نیگوشیٹر نہیں ہونا چاہیے. مذاکرات کار جو ہے اس میں ایک پرائمری نیگوشیٹر ہونا چاہیے، ایک کوچ اور ایک ٹیم لیڈر. یعنی پرائمری نیگوشیٹر جو سب سے زیادہ جسے ہراول دستہ کی طرح وہ نیگوشیشن کرے گا. اگر کسی وجہ سے پرائمری نیگوشیٹر کے ساتھ ریپو نہیں بن سکی یا کوئی اور ایمرجنسی ہو گئی، کوئی اور وجہ بن گئی، تو پھر جو ہے وہ کوچ دوسرا نیگوشیٹر جو ہے وہ میدان میں آئے گا اور وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر اس سے بھی معاملات نہیں حل ہو پا رہے تو پھر جو ٹیم لیڈر ہے نیگوشیشن ٹیم کا وہ بھی خود نیگوشیشن کر سکتا ہے، لیکن کمانڈر نے نہیں نیگوشیشنز کرنی. تو کمانڈر کے نیچے 2 ٹیمیں ہیں، ایک نیگوشیشن ٹیم جس میں 3 ممبرز ہوں گے اور ایک آپریشنل ٹیم یا ٹیکٹیکل ٹیم جس میں آپ کی ظاہر ہے ٹریفک کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بیریکیڈز والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو پبلک لا اینڈ آرڈر والے، اینٹی رائٹ والے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیئر گیس والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسالٹ ٹیم بھی ہو سکتی ہے جسے آپ وہ کہتے ہیں کمانڈو ٹیم ہماری جو ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ضروری ہیں. میجر انسیڈنٹس ریکوائر ایڈیشنل ٹیم ممبرس. جو بہت نیشنل لیول کے یا ہائی لیول کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں کمانڈ پوسٹ پہ ایک سچویشن بورڈ رائڈر ہوتا ہے، یعنی یہ جو کمانڈر کو اسسٹ کرنے والے لوگ ہیں. سچویشن بورڈ رائٹر ہوتا ہے جو لمحہ بلمحہ اس سچویشن کی جو کاروائی ہے، اس انسیڈنٹ کی، اس کرائسس کی کاروائی کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹیکٹیکل لائزان ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یعنی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور اس ایریے کا کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، کوئی مولانا صاحب ہو سکتا ہے اس میں، اگر وہ کوئی ریلیجس آرگنائزیشن ہے جس کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوا ہے، یا کوئی سیاسی بندہ ہو سکتا ہے جس کا اثر و رسوخ ہو. تو یہ تمام لوگ بیسیکلی کمانڈر کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سارے کام کے اندر. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا جی، کامن ٹیم ایررز پہ سے جو ہیں وہ آپ کو ماریا جو ہیں وہ یہاں سے شروع کرائیں گی، اور 6 o'clock جو ہے ماریا ہمیں جوائن کریں گی. اور ماریا سے میں کہوں گا کہ وہ آپ کو ایک ایکسرسائز بھی کرائیں، کم از کم ایک ایکسرسائز، اور یہ آج ہمارا ماڈیول کمپلیٹ ہو جائے گا. تو عابد صاحب اگر یہ ماڈیول آج ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس نیکسٹ 2 ماڈیولز کے لیے میرا خیال ہے 3 دن ہیں اس ویک کے. سر ہم کر سکتے ہیں 3 دن کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا میرے خیال سے آج اگر ماڈیول ختم ہو گیا تو دوسرا ماڈیول ہم شروع کر سکتے ہیں آج نا. میں نے مس ماریا سے کر رکھی ہیں، سلائڈ بھی شیئر کر رکھی ہیں. اچھا کیونکہ باقی جو 2 ماڈیولز ہیں ان کے کتنے آورز ہیں بیسیکلی؟ باقی 2 بیسیکلی ماڈیولز کے آج ہمارے پاس ٹوٹل اگر ہم آج 2 گھنٹے لکھتے ہیں جو 3 گھنٹے لیتے ہیں تو 3 گھنٹے لیں گے تو 11.5 آورز ہوئیں گے آج، اور اگر 2 گھنٹے لیتے ہیں تو 10.5 آورز ہوں گے. جی تو ہمیں پھر بھی 7.5 گھنٹے جو ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے. جی ٹھیک ہے. تو اچھا، ابھی تک کوئی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ کوئی اور؟ جیسے ابھی روشن صاحب نے بھی سوالات پوچھے، اچھی بات ہے، پوچھنے سے کلیئرٹی آتی ہے. جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، جانی ہیں، ٹائم سٹالنگ ٹیکنیکس کے بارے میں آپ نے جانا، آپ نے کرائسس نیگوشیشن ٹیکنیکس کے بارے میں آپ نے جانا، آپ نے. جی سجاد علی سمرو، آپ بات کریں. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ فار انسٹنس اگر اچانک سے ایک موب آ جاتا ہے پولیس اسٹیشن کی طرف، یا کہیں بھی موب جمع ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں ایک پولیس افسر کو یا ایک نیگوشیشن ٹیم کو کیسے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ پورا موب ہے، مطلب اٹ از مور دین. جی بہت دفعہ ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے پولیس کے ساتھ کہ موب جو ہے وہ پولیس کا اسٹیشن کا گھیراؤ بھی کر لیتا ہے، بعض کا توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میں سکھر میں اے ایس پی تھا، ان دنوں ڈی پی او کا چارج تھا میرے پاس. تو ہمارے ڈی پی او صاحب شاید کورس وورس کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک سیاسی پارٹی نے وہاں جلوس نکالا پولیس کی ان کے ساتھ
मुठभेड़ हो गई, उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनके कुछ बंदे अरेस्ट करके पुलिस थाने में ले आई। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को कॉल करके थाने का घेराव कर लिया और हमारे जो थे वहाँ पर एक एएसपी साहब और भी थे उस वक्त, वो एएसपी यूटी थे, लेकिन वो उस वक्त उस सर्कल को देख रहे थे चूंकि, तो वो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि इस तरह थाने का घेराव हुआ हुआ है और ये लोग काफ़ी चार्ज हैं और ये चाह रहे हैं कि अपने हमने जो इनके बंदे पकड़े हैं उनको हम रिलीज करें। तो उस पर फिर मैंने उनको अपने 2-3 जो अच्छे वहाँ के लोकल ऑफिसर्स थे, पुराने ऑफिसर्स थे, जिनका वहाँ असर और रसूख भी था, लोगों को जानते थे, चूंकि लोकल लोग थे सारे। लोकल बंदे आपको पता है सिंध में, पंजाब में, इन जगहों पर जो है वो किसी से छुपे तो होते नहीं हैं और पुलिस से उनका आए दिन का वास्ता पड़ता है। चलो एक अगर जुलूस की वजह से थोड़ा मसला हो गया तो वो हमने उन 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया नेगोशिएशन में। हमने उनकी डिमांड्स मानी नहीं, हालांकि वो लोग जो थाने के अंदर थे वो अनसिक्योर फील कर रहे थे। मैंने फौरी तौर सबसे पहले तो हमने वहाँ नफरी डिप्लॉय की, मैंने एडिशनल नफरी भेजी, 10-15 मोबाइलें भेजी पुलिस की, ताकि शो ऑफ फोर्स हो जाए, क्योंकि एक चार्ज्ड क्राउड था। तो शो ऑफ फोर्स भी हमने कर दिया, यानी उन्होंने थाने को घेरा हुआ था, हमने उन्हें घेर लिया। तो उनको ये भी आइडिया था कि अगर हम थाने में घुसेंगे तो ये पीछे से कि 200 पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो ये चुप करके तो नहीं बैठेंगे। तो उनको पूरी तरह आइडिया था कि हम, और मैंने भी जब मैं थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन के अंदर गया, जैसे मैंने कहा ना जी कि बॉसेस निगोशिएट नहीं करते, तो मैं चूंकि उस वक्त कमांड कर रहा था डिस्ट्रिक्ट को, तो मैंने ज्यादा देर वहां खुद बैठना या उनसे खुद बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए बस, जब मैंने पूरी तरह डिप्लॉयमेंट कर ली, उनको चारों तरफ से हमने घेर लिया, पुलिस की सारी नफरी वहां पहुंच गई, अफसरान पहुंच गए, उनके साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया। जो हमने लोकल 2-3 अफसर भेजे थे वो उनको एंगेज करके उन्होंने रखा हुआ था, उनकी लीडरशिप को, जाहिर है वो भी उनको पुराना जानते थे, तो वो अपनी डिमांड्स कर रहे थे, जी बंदे हमारे सारे छोड़ो। तो मैं चंद मिनट के लिए थाने के अंदर गया और उसमें मैंने उनके साथ नेगोशिएशंस फिर भी नहीं की। वो लोग थाने में बैठे हुए थे और मैंने कुछ अपने अफसरान को उनके सामने इंस्ट्रक्शंस दी, जो कि सख्त इंस्ट्रक्शंस थी। हमारा इरादा नहीं था इतनी सख्ती करने का, लेकिन मैंने उनके सामने जस्ट उनको डराने के लिए मैंने काफी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी। मैंने बताया हुआ था कि भाई अभी इन पे अमल दरामद नहीं करना, ये कह के तो मैं वहां से चला गया। तो वो और अंडर प्रेशर आ गए कि अब तो जी डीपीओ साहब ने भी जो है इनको ऑर्डर दे दिया है, तो ये तो अब बड़ा मसला बन जाएगा, और बंदे भी हमने कोई नहीं छोड़ने थे। बंदे जब तक पुलिस की अरेस्ट में होते हैं, पुलिस को एज होता है। जैसे ही आप बंदे छोड़ देते हैं तो हम नीचे लग जाते हैं और दूसरे लोग जो है ऊपर हो जाते हैं। जब तक पुलिस की अरेस्ट में, लॉकअप में बंदे हैं और पुलिस के पास एफआईआर का इख्तियार है, तो हमारे पास ये बार्गेनिंग चिप बहुत बड़ी होती है। तो लिहाजा खैर एंड में हमने वो जो हमारे नेगोशिएटर्स थे, उन्होंने कामयाबी के साथ वो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए और मेरा ख़्याल है 8 लोगों में से हमने 2 बंदे उनके छोड़े, और जिन 6 बंदों ने वाक़ई कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया था या किसी पुलिस वाले को इंजर किया था, उनके खिलाफ हमने पर्चा दिया। तो कुछ थोड़ी-सी उनकी मान ली, लेकिन ज़्यादा हमने अपनी मनाई। तो हर सिचुएशन के मुताबिक जो है वो इस तरह से हैंडल किया जाता है। जी, और कोई सवाल? या आप में से किसी का अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्राइसिस नेगोशिएशन का या क्राइसिस इंटरवेंशन का, आपने किसी बहरान को खुद से हैंडल किया हो, कोई मुज़ाकरात खुद कभी किए हो या किसी को देखा हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस वो धरने भी होते रहते हैं, अगवा बराए तावान भी होते हैं, इसी तरह हॉस्टेज सिचुएशंस भी और तरह की भी होती हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी का ज़ाती कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो रियल टाइम एक्सपीरियंस हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, असल लर्निंग इन्हीं में है। आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं जी, अगर आप कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं हमसे। जी सर, आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ सखर में एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ दिराज कॉलोनी कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, तो वहाँ इंक्रोचमेंट खत्म करवानी थी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है तो उनको जो है वो तोड़ दें और
انکروچمنٹ ختم کرانی ہے. تو پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ ڈپلائے ہو گئی اور وہاں پہ لوگ بھی کافی جمع ہو گئے اور ان کا تھا کہ ہم جو ہے نا کسی طرح سے پولیس کو نقصان پہنچائیں، ان کو روکیں یہ گھر یا وہ جو انکروچمنٹ گرانے سے. تو پھر اس طرح ہوا کہ میں تو خیر اس کا کنٹینجنسی اور پولیس ڈپلائمنٹ کا ایسا تھا ناٹ اے پارٹ آف مین ٹیم، لیکن میں نے یہ سارا جو ہے سین وہ ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے سینئر افسر جو ہے وہ کچھ آئے اور وہاں کے جو کچھ مطلب جو معزز لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کورٹ کا آرڈر ہے اور ہمیں فالو کرنا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ ہم مجبور ہیں، ہمیں وی ہیو ٹو اوبے دس آرڈر. تو پھر اس طرح ہوا کہ کچھ ہم نے وہ اسٹارٹ کیا پولیس نے یہ لوکل گورنمنٹ کی مدد سے انکروچمنٹ کافی ہٹائی، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوئے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ رات کے وقت میں پھر ہم نے وہ پوسٹ پون کر دی جو بلڈوزرز گرانا، یہ وہ پھر رات کو ہم نے کیا کہ یہ ہم رات کو کریں گے. تو پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ انکروچمنٹ بھی جو ہے وہ ختم کی اور لوگوں کا وہ جو غم و غصہ تھا جو ہم نے ڈیلے کیا وہ بھی کافی کم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اس طرح کے اور بھی ہم لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوں گے، اگر آپ میں سے کوئی بھی اور شیئر کرنا چاہے. جی 18 پارٹیسپینٹس ہیں، آپ لوگوں کا اتنا ایکسپیرینس ہے، کوئی ریئل لائف جیسے کوئی کسی شخص کو آپ نے خودکشی سے بچایا ہو یا کوئی دھرنا آپ نے ریموو کرایا ہو یا کسی وائلنٹ ماب کو آپ نے پیسفلی واپس بھجوایا ہو یا کسی اغوا برائے تاوان کی یا کسی اور طرح کی ہاسٹیج سچویشن کو آپ نے خود ہینڈل کیا ہو یا آپ کے سامنے یا اس پروسیس کا آپ حصہ رہے ہوں. منظور نوری صاحب آپ اپنا تعارف بھی کرائیں. ارشد الہی صاحب آپ بولیں. جی سر ایک میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ نیگوسیشن کا نہیں ہے. ایک مغوی کو اغوا ہوتے ہوئے بچا لیا تھا، اللہ کی مدد ہوئی اور 3 اس میں سبجیکٹ تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان فائرنگ کا بھی مقابلہ ہوا اور فائرنگ کے بعد 2 جو سبجیکٹ تھے ان کو بلٹس وغیرہ لگی اور وہ موقع پہ ہی مر گئے. لیکن یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے مغوی لیبر ڈائریکٹر تھے ان کو ہم نے بچا لیا تھا. تو تیسرا جو ان کا جو ساتھی تھا، میرا جو ساتھی تھا اس کو تقریباً یہ کہہ لیں کہ یرغمال بنا لیا تھا. تو موقع پہ کوئک ایکشن کر کے جب 2 پہ قابو کرنے کے بعد اپنے بڈی کی تلاش میں اور آوازیں دیتا رہا. وہ کسی فلیٹ میں کمرے میں وہاں پہ ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی تھی، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. آوازیں دینے پہ مجھے ایک فائر کی آواز آئی، تو فائر میں نے محسوس کیا کہ فائر فلاں جگہ سے اور اس فلیٹ کے اندر سے آیا ہے. تو میں اپنے میگزین چینج کر کے اپنی گاڑی سے میگزین چینج کیا اور 2nd فلور پہ جب پہنچا تو وہ دروازے کے باہر جو تیسرا بندہ تھا اغوا کار، تو وہ میرے ساتھی سے رائفل SMG رائفل وہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. اسی دوران چھینا جھپٹی میں جو میگزین کیچ پہ کسی کی انگلی لگی تو میگزین نکل گیا ریلیز ہو گیا اور ایک راؤنڈ جو تھا وہ چیمبر ہوا تھا. تو جب موقع پہ میں پہنچ گیا تو میں نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو آپ مجھے بھی مار دیں گے. لیکن وہ ایسا سیڑھیوں کا معاملہ تھا، لیکن میں ظاہر ہے میں ویپن کے ساتھ تھا اور حاوی بھی ہو چکے تھے ہم اس پہ. تو الحمدللہ کہ میں نے اپنے ساتھی کو بھی بچایا اور جو مغوی ہے اس کو بھی بازیاب کرا لیا. تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا میری پریکٹیکل لائف میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم سے اچانک اللہ کی مدد بھی ہونا اور ہمارا اچانک سے پہنچ جانا، تو اس میں ہم نے اس انسیڈنٹ پہ غلبہ حاصل کر لیا.
Thank you very much for sharing your experience. Miadad Chopan साहब, आप बात करें. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में जो उमरकोट टू मीरपुर खास रोड है सर, इस पे बड़ा एक धरना लगा था जिसके वजह पाया था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में सारी चीजें जो और लॉकडाउन भी था, ये सिचुएशन थी. तो तकरीबन सर 1000 से ज्यादा लोग सर यहाँ पे रोड पे आके आग लगा के रोड बंद कर दिया था इन लोगों ने. तो सर वो हद हमारी थी सूफी फकीर की, बी एस सूफी फकीर की. तो उसने मुझे बोला कि आप जाओ उससे उनसे बात करो. तो मेरे साथ सर 2 सिपाही थे और मैं था, और वहाँ पे सर क्राउड बहुत बड़ा क्राउड था. तो मेरी वहाँ पे किसी बात पे वो एतमाद नहीं कर रहे थे और हमें बोला कि आप जाओ, अगर आप यहाँ नहीं जाओगे तो हम आप पे तशद्दुद करेंगे. तो सर मैं ये सिचुएशन में एसएचओ को बोल रहा था कि सर ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है. तो एसएचओ ने बोला कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा. तो उन्होंने जो सर क्राउड की ये डिमांड थी कि आप डीसी साहब को बोले हमसे बात करें. पहले भी हम धरना 2 बार दे चुके हैं, कोई बंदा नहीं आया. अब इस बार हम नहीं उठेंगे, आप डीसी को बोलें. अब सर मैं डीसी को कहाँ से ले आऊँ? मेरा कोई डीसी से राब्ता भी नहीं हो रहा था. तो बहुत परेशान थे और सर वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत रुक गई थी. तो ये सिचुएशन को मैंने देख के वहाँ पे हैंडल इस तरह किया कि मैं सर वहाँ पे देखा कि एक बहुत खूबसूरत बंदा था, छोटा-सा यंग था, बहुत अच्छा था. उसके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी थी. पता नहीं सर वो बिज़नेसमैन था. तो उसके मैंने पास किया, मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मेरी मीटिंग है, मुझे मीरपुर खास जाना है. तो मैंने बोला कि आप अगर नहीं मेरा काम करो, अगर आप मेरी ये सिचुएशन है आपको एक यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एडीसी 1 बनाता हूँ, आप एडीसी 1 बनोगे? उसने बोला यार मैं तो एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं कैसे, ये लोग बहुत ज़्यादा क्राउड है और मैं नहीं बन सकता. मैंने बोला कि यार आप मेरी मदद करो, आपको मैं एडीसी 1 बनाता हूँ. कि कैसे? मैंने बोला कि ठीक है, आपकी आपकी एक तो आपकी पर्सनैलिटी भी है और माशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी है. इसने बोला ठीक है. मैं उसकी गाड़ी में बैठा, ठीक है सर, और क्राउड बहुत था, ठीक है। मैं उसको लेके सारा कुछ उसको सामान समझा के लेके आया वहाँ पे. मैंने बोला कि यार भाई ये देखो डीसी साहब यहाँ पे नहीं है, ये एडीसी 1 भेजा है, ये देखो ये एडीसी 1 है, इससे बात करो. तो उन्होंने सर इंशाल्लाह माशाल्लाह सर उसे बहुत हैंडल किया, बहुत अच्छी तरह हैंडल किया. और उनको मैंने बोला कि सर आप ऐसे करें, आपकी सारी लिस्टें बनाएँ, एक-एक नाम की लिस्टें बनाएँ और ये एडीसी साहब आया है, इसको लें, आपको सब राशन मिलेगा, आपको जो भी है टेंट वगैरह राशन सब चीज़ें मिलेगी. तो सर माशाल्लाह धरना खत्म हो गया और हम इन लोगों को लेके एक सर लोकल जमींदार की उसके पास के औताक में बैठे थे, सारी लिस्ट बनाई. हमको सर 5 घंटे लग गए लिस्ट बनाने में. 5 घंटे के बाद सर दूसरे दिन मैंने बोला ठीक है डीसी साहब को प्रोवाइड कर दिया, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपको राशन मिलेगा. इसी तरह सर सिचुएशन को मैंने हैंडल किया था. चलो, वेरी गुड, शाबाश. बड़ा अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया. तो ये रियल टाइम एक्सपीरियंस से साथ साथ अपने ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जितनी इनसे हमें समझ आ सकती है शायद कई किताबें पढ़ने से भी नहीं आ सकती. तो मैं यहाँ अपना सेशन कंक्लूड करूँगा. आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी और उसके बाद एसएसपी मारिया साहिबा जो हैं वो क्लास टेक ओवर करेंगी और आगे लेके चलेंगी इंशाल्लाह आपको. तो थैंक यू वेरी मच जी. मेरे ख्याल 5 मिनट की ब्रेक इनको दे दें एंड देन मारिया कैन टेक ओवर. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच साकिब साहब अगेन वंस अगेन. सो अभी पार्टिसिपेंट्स में इनके मैंने बात सुनी थी और ये बड़ी अच्छी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं. 1-2 पार्टिसिपेंट्स जो बता रहे थे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और उसमें इन्होंने बताया कि एक जो पार्टिसिपेंट उन्होंने शेयर किया कि वो किडनैपिंग को प्रिवेंट उन्होंने किया था और अपने सिर्फ किडनैपिंग को नहीं प्रिवेंट किया बल्कि जो उनके साथी थे जो कि वो भी अंडर अटैक थे उनको भी उन्होंने सेफली वहाँ से वो निकाल के ले आए और उस सारे किडनैप को नाकाम बना दिया. और दूसरा भी जो एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किया वो भी बड़ा इंटेलिजेंट सोल्यूशन था कि उनको ये नेगोशिएट करने के लिए ये लगा कि यहाँ पर अगर किसी का ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वो उन्होंने एक बंदे को ढूंढा जो कि देखने में जिसको वो समझते थे कि जी इसको अगर मैं लेके जाऊंगा उस बंदे के पास तो उसको मैं कहूँगा कि जी ये डीसी ऑफिस में
جو ہے ADC ہے تو اس کو وہ مان جائیں گے، یا DC کے محکمے اسی میں کام کرنے والے کسی سینئر افسر کے طور پہ اس کو لیں گے. تو یہ بھی بہت اچھا اسمارٹ سولوشن تھا، جس کو میرا خیال ہے بڑی دیر تک انہوں نے 4-5 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ کے لسٹ بنائی اور ساری بات کی. تو یہ پولیس کا جو کام ہے اس کے اندر یہ ہم جو لوگ ذاتی تجربے اپنے شیئر کرتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پولیس کا کام بہت زیادہ حاضر دماغی کا کام ہے. جس طرح میں نے شاید کل بھی اس میں شیئر کیا تھا، اور ہم جو مختلف ٹریننگز میں کرواتے ہیں کہ پولیس نے اپنے جو موقع کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اور جو سچویشن اس وقت اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے سچویشن کی، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لینا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اسی لیے جو سب سے بہتر نان وائلنٹ سولوشن جو نکل سکتا ہے اس میں آپ کو اپنا ذہنی، آپ کی جو حاضر دماغی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اور اسی طرح جب آپ اس طرح کی سچویشنز کو ڈیل کرتے رہتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو بعض اوقات اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو چیزوں کی اور سچویشنز کی ہینڈلنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک جو آپ نے اب یہ کیونکہ کلاس ہے یہ 2-3 دن سے کیونکہ اس والے ٹاپک کے ساتھ انگیجڈ ہے، تو ایک ہم سیمولیشن اس کی ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت تجربہ بھی ہے اور یہ اس کے اندر اچھے اپنے تجربات کے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ایسی سچویشن ابھی لیتے ہیں جس میں یہ سارے اپنے مائک آن کر کے تو یہ اپنا اس کے اندر کامنٹ دیں گے کہ جب ہمارے پاس پولیس کے پاس کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو سچویشن آنے کے فوراً بعد ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. اور کام ہمیں اکثر اوقات جو ہمارا رسپانس ہے وہ کوئی ایک پکا رسپانس نہیں ہوتا. ہمیں بعض اوقات اس کے رسپانس میں 6-7 مختلف چیزوں کے اوپر اکٹھے کام شروع کرنا پڑتا ہے. اور وہ عام طور پہ جو وہاں پر ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے تجربے پہ اور اس کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی ٹیمز کو الرٹ کر دیتا ہے، سو دیٹ کہ وہ جب ایک سچویشن ارائز ہوئی ہے اور وہاں پر ایک اس طرح کے حالات بن گئے اس کے اندر بہتر رسپانس جنریٹ کیا جا سکے. تو یہاں پر میں یہ سچویشن ان کے ساتھ شیئر کری ہوں، جو کہ ان میں سے چند لوگ جنہوں نے کراچی میں سرو کیا ہوگا انہوں نے تو یہ سچویشن ہو سکتا ہے کہ اگر خود نہ ایکسپیرینس کی ہو تو یہ انہوں نے اس کے متعلق سنا ہوگا. اور کیونکہ اس طرح کہ وہاں پر بڑا شہر ہے، وہاں پر کرائم بھی بہت پیچیدہ جو ہے نیچر کا ہے، وہاں پر بہت مختلف طرح کے کرائم ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ میڈیا بھی عام طور پہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے. تو آپ کے پاس سچویشن یہ ہے اور اس کے اندر سارے اپنا ون لائنر ڈراپ کر سکتے ہیں کہ بطور SHO آف دی ایریا، اگر آپ کے ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے، آپ فرض کریں کہ آپ SHO ڈیفینس ہے اور ڈیفینس کے علاقے میں ادھر کراچی ڈیفینس میں آپ کے جو تھانہ ہے وہاں پر آپ SHO ہے اور آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جی ڈیفینس کے علاقے سے ایک 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے. اب یہ ابتدائی اطلاع ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابتدائی اطلاع جب آتی ہے تو ہمارے پاس ابتدائی اطلاع کو بھی پہلے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے اور پھر یہ کہ وہ اسی علاقے میں ہوا ہے. بعض اوقات میڈیا اگر کسی نیوز کو بریک کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ ان کو ہمارے عام طور پہ جورسڈکشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ تھانہ ڈیفینس کا ہے یا کوئی ناظم آباد میں علاقہ ہے، یا وہ عام طور پہ ان کو عام طور پہ اتنے زیادہ ایریاز کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ذرا بتائیے کہ اگر انیشل آپ کے پاس ابتدائی اطلاع میں یہ آیا ہے کہ جی ڈیفینس سے جو آپ کا ایریا ہے وہاں سے ایک 5-6 سال کا بچہ ہے وہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو آپ کیا کیا مختلف کام ہے جو بطور SHO آپ کریں گے؟ تو یہ ذرا باری باری آپ بتاتے جائیے. جی فہیم صاحب. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے بینگ SHO آپ پولیس اسٹیشن، سب سے پہلے تو جو ابتدائی اطلاع یہ کہ 5-6 سال کا بچہ جو گم ہوا ہے تو اس کے کنفرمیشن کے لیے میسج کے اس کے پیرنٹس سے کانٹیکٹ کر کے اس بچے کی تصویر، اس کا حلیہ اور انفارمیشن لینا لازمی ہے. بالکل ٹھیک. تو تصدیق کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس کے والدین سے رابطہ کریں گے. بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی. سب ایک بات بتائیں کیونکہ مجھے پتا آپ لوگ کا تجربہ اتنا ہے کہ آپ لوگ تو پورا اس کو کیس کو پراپر سالو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات سب بتاتے جائیں تاکہ ہمیں جو ہے نا سب کو موقع ملے اس کے اندر. تو انہوں نے اچھی بات بتائی کہ سب سے پہلے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے ان کے والدین سے وہاں سے رابطہ کر کے کہ بچہ اغوا ہوا ہے یا اپنی مرضی سے چلا گیا ہے، یا اس کو جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات لینے کے لیے، کوئی فوٹوگراف لینے کے لیے اس کو والدین سے رابطہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بتائیں. جی سجاد صاحب. جی میڈم، یہ تصدیق کرنے کے بعد پھر ہم یہ جو میسج ہے اس کو ہم وائرلیس پر اس نیوز کو سرکولیٹ کریں گے اکراس آل پولیس اسٹیشنز، اور وہاں پہ ہم یہ جو اس کی حلیہ ہے وہ بھی بتائیں گے. تو اس طرح سے بھی ہم جو ہے اس سرکولیٹ کر سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی فہیم صاحب. میڈم ابھی جو ایس آئی سجاد صاحب نے کہا اس کے بعد جو ہے نا اس ایریا میں جو تھانے کے فائٹر گشت پہ جو ہے اور موبائل پیٹرولنگ کی ٹیمیں ان کو انفارمیشن دی جائے اور ان کو تصویر بچے کی فارورڈ کی جائے. بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ فارورڈ کیا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعض اوقات پھر وہاں پر آپ کو اتنا اپنا رسپانس جو ہے سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا، سینئر افسران ادھر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ نے ساتھ یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہوتا یہ کہ وہ اس وقت ایس ایچ او کورٹ میں موجود ہے یا سی ایچ ای کو فوری طور پر اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہاں سب سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ اس کے آس پاس آپ کی کوئی گشت والی گاڑی اگر موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کے والدین کے پاس کون پہنچ سکتا ہے. جو پولیس رسپانس کے اندر بہت زیادہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ یہ اپنے عام طور پہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی کوئی سینئر افسر آئے گا تو جو کوئی قریب ہو اس کو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ان کے پاس وہاں پر پہنچ جائے، اور ایک دفعہ جو مدعی ہے وہاں پر ان کو بھی تسلی ہو جائے جو ان سے انفارمیشن لینی ہے وہ بھی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے کوئی اگر میڈیا ہائی لائٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر سینئر افسران بھی عام طور پہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ایک تو آپ نے اطلاع دے دی، لیکن آپ اگر گشت کی ٹیموں کے اوپر اور باقی پولیس وائرلیس کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے پھر تو آپ کو بچہ نہیں ملے گا. بچہ ریکور کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو اسٹیپس کرنے پڑیں گے؟ میڈم السلام علیکم. جیسے وہ بچے کی تصویر مطلب جیسے ہم پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور ہے نا اس کو جیسے میڈیا والے ہیں یہ وہ ان کو بھی بتا سکتے ہیں بھائی بچہ ہے، ہمیں بچہ ملا ہے لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، اس کی والدہ یا والد صاحب کا، یا یہ کہاں رہتے ہیں، یا کوئی بچہ ہے جیسے ہمیں بتا بھی نہیں رہا ہے بچہ کہاں سے آیا ہوں، جیسے وہ لیکن پریشان ابھی ہم یہ کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اغوا ہو گیا ہے، اور اگر میں نے ڈیفینس کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینس سے اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کے اوپر میڈیا بھی بہت جلدی اس کے اوپر عام طور پہ ٹکٹ چل جاتے ہیں، اور سینئر افسران بھی جو ہے کیونکہ عام طور پہ کسی ڈیفینس جیسے ایریا سے جب ہوا ہوتا ہے وہاں پر اس چیز کو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میڈیا اور باقی سارے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسے گھر سے جو ہے وہ عام طور پہ اگر واردات ہو جائے یا اس طرح کی کوئی کڈنیپنگ ہو جائے تو وہ تو بار بار میڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کرے، تو پولیس پہ پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو وہ ہم بچے کو ریکور کرنے کے لیے کیا کیا اس میں ہمارے پاس سٹیپس ہیں پولیس کے پاس کہ پولیس اس کے اندر کیا کیا اقدامات لے گی کہ جس سے ہم ریکوری کی طرف جائیں. جی یہ روشن صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بتائیے. جس جگہ سے بچہ اغوا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ قریب کوئی سی سی ٹی وی اگر ہے تو دیکھیں گے کہ لوگ کتنے تھے، گاڑی میں تھے، کیا تھا، تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں فوٹیج کہیں سے مل جائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل، یہ آج کل کے ہمارے تفتیش میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارے کافی کام آتی ہے، اور اگر سی سی ٹی وی فوٹیج اس میں ہمارے پاس ایسے بھی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جس ایریا میں واردات ہوئی ہوتی ہے اس وقت فوری ہمیں کہیں پر کیمرہ نہیں نظر آتا، پھر آپ کے پاس دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں فوری کوئی قریب میں جہاں سے بچا گیا اگر وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا یا اگر لگا ہوا تھا تو وہ اکثر اوقات کیمرے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، لوگ ان کو ریپلیس نہیں کرتے، وہ ایسے خالی کیمرے لگے ہوتے ہیں. جی ارشد صاحب آپ بتائیے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا کوئی دکان وغیرہ ہے، شاپس وغیرہ ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، تو اس سے معلومات کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ آئے تھے، بائک پہ تھے، کار میں تھے، کس سم سے آئے تھے، ان کا حلیہ کیا تھا، ان کے کپڑے وغیرہ کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، اگر یہ پاسبل ہے کہ وہ شکل سے کس علاقے کے لگتے تھے تو اور گئے کس طرح. یہ چیز میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ لیے بڑی زیادہ مفید آپ نے صحیح چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ دیکھا ہو کہ وہ کسی بچے کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے ویسے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب والدین کو پتہ چلا یا والدین کے سامنے اگر وہ بچہ اغوا ہوا ہے تو وہ انہوں نے اس کو پیچھا کرنے کی کوشش کی ہو، اور پیچھا کرتے کرتے وہ اس دکان تک یا اس کسی گھر تک پہنچے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کسی کو جاتے دیکھا ہے. تو پولیس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ سارے جو کرائم ہوا ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے اس کا راستہ ٹریس کرنا سب سے پہلا جو ہے نا وہ قدم ہوتا ہے.
تو اس لیے بعض اوقات اگر آپ دیکھیں کہ ایک دکاندار کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا تھا اس طرح 2 بائک پہ لوگ جا رہے تھے تو میں نے توجہ نہیں کی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ادھر سے میں نے، اور وہ بچہ شاید رو بھی رہا تھا یا اس طرح سے میں نے اس پہ توجہ نہیں کی، تو پھر آپ اس راستے پہ چلتے جائیں گے. ہم عام طور پر ڈکیتیوں کی واردات میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم چلتے جاتے ہیں اور پھر ہم راستے میں ایک بندہ جو ہے اپنی ٹیم کے اندر، ہمیں ہر جگہ پر چل کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پر واردات کر کے بندہ نکلا ہے وہ اگر اس راستے سے نکلا ہے تو یہاں پر کوئی ہمارے پاس کیمرہ کسی ہو سکتا ہے، بعض اوقات لوگوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کیمرہ لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پر آپ پیدل چلتے جائیں گے. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ چاروں اطراف میں اپنی ٹیم کو جو ہے ڈیوائڈ کر کے بھیجیں کہ سارے اطراف میں جو ہے جتنے گلی محلے اور اوپننگ وہاں پہ بنتے ہیں جتنے پاسبل ایسی جگہ ہے. اگر وہ بائک کی بات کرتے تو بائک تو چھوٹے گلیوں میں سے بھی نکل کے چلی جاتی جہاں سے بعض اوقات گاڑی کا گزر نہیں ہوتا. تو آپ وہاں سے یہ دیکھیں گے کہ اگر بائک پہ تھا تو پھر کون کون سے پاسبل راستے ہو سکتے ہیں جہاں سے وہ گزر کے جا سکتے ہیں. تو یہ اچھا پوائنٹ ہے. اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ جی جس کے بھی ذہن میں کوئی پوائنٹ آئے وہ ایڈ کرتا جائے. جی فہیم صاحب. میڈم اس کے بعد جس پوائنٹ سے جس گلی سے بچہ اغوا ہوا ہے اس کے نزدیک جو بھی گلیاں روڈ نکلتے ہیں وہاں پہ جیسے ناکہ بندی کی جائے اور گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ان کو چیک کیا جائے. یہ بات ویسے آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن میرے اپنے ذاتی تجربے میں، اور وہ باقیوں کا تجربہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ چاہے گاڑی چوری ہوئی ہو چاہے کوئی اس طرح کا اغوا ہوا ہو، عام طور پہ ناکہ بندی جو ہے وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے فوری ناکہ بندی کی اور آپ کو اس کا کوئی رزلٹ مل گیا. کیونکہ گاڑی چوری کے ساتھ بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور کار چوروں کو اس بات کا، ان کو پولیس کی ساری ٹیکٹکس پتا ہوتی ہے کیونکہ پولیس کے پاس ٹیکٹک ہی 2-3 ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس یہ کرے گی، ناکہ بندی کرے گی، کیمروں کو چیک کرے گی. تو اس لیے وہ انہوں نے بھی اپنا تھوڑا بہت ہوم ورک کیا ہوتا ہے. جی الہی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ارشد صاحب. میڈم کنٹرول میسج اگر کر دیا جائے تو یہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح بھی آپ لوگ یہ وائرلیس میسج اور ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذاتی تجربے میں کبھی ناکہ بندی سے آپ کو، جب واردات کے فوراً بعد ناکہ بندی سے آپ کو کبھی کوئی رزلٹ ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو ضرور شیئر کریں. میں ویسے آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتاتی ہوں کہ میرے علاقے میں کبھی ناکے لگتے ہی نہیں ہیں. جب پولیس اپنا کام کرتی ہے نا تو وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری چیزیں بڑی وقت کے ساتھ ان کے جو کرنے کا طریقہ کار ہے نا وہ بدل جاتا ہے اور وہ اس کو آپ کو بدلنا پڑتا ہے اپنے طریقوں کو. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ناکہ بندی کرتے ہیں، جو ڈے ٹو ڈے بھی ہم نے ناکے لگائے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو عوام ہے ان کا انکنوینئنس زیادہ ہوتا ہے، ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس رزلٹ بڑا ہی کم آتا ہے. کیونکہ ناکوں پہ اگر ہم لوگوں کے پاس ایک تو جب تک ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ جی ہم گاڑی کو دیکھ کے پہچان لیں کہ گاڑی جو چوری کی ہے. اس میں جب تک ہمارے ساتھ ایکسائز والے نہیں ہوتے اور باقی محکموں والے نہیں ہوتے یا ہمارے پاس کوئی مشینیں موجود نہیں ہوتی، وہ لیپ ٹاپ میں کار چوری کا ڈاٹا ہوتا ہے وہ لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، تو ہم تو کار چوری بھی وہاں سے نہیں پکڑ سکتے. اسی طرح ٹریفک کا فلو جو ہے، یہ میں آپ لوگ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے آپریشنل لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پہ آپ لوگ پولیسنگ کرتے ہیں. تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا کہ ناکہ بندی جو ہے وہ کس حد تک اب ہمارے لیے مفید رہ گئی ہے. اگر پولیس کو ناکہ بندی سوٹ نہیں کرتی، ہم لوگ، میں جس جگہ پر بھی جا کے ناکے وہاں سے ختم کروانے کا سب سے اس کا فائدہ پولیس کو بھی ہوتا ہے اور عوام کو بھی ہوتا ہے. عوام کو سب سے پہلے ریلیف یہ مل جاتا ہے کہ وہاں سے ان کو بار بار لمبی لائنوں میں لگ کے، اور وہ چیکنگ کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سے 1 منٹ میں 100 گاڑی گزر رہی ہے تو آپ 100 گاڑیوں کو چیک کریں. دوسرا پولیس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہماری بہت ساری ایکسٹرا ڈیوٹیاں، ہمارا وہ جو تفتیشی ہے وہ عدالت بھی جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تفتیشیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی فٹیگ آ جائے وہ فٹیگ والی ڈیوٹی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ناکے پہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ناکہ ہمارے پاس نفری اتنی ہی رہتی ہے، لیکن ناکے لگانے کا ہمیں عام طور پہ کیونکہ شروع سے لگاتے آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلے 70 سالوں سے کیونکہ ناکہ لگ رہا ہے، تو اب اگر ناکہ ہم نے ختم کر دیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ہم نے جس وقت ہمیں پتہ چلتا تھا کہ واردات کا یہ وقت ہے اور پچھلے 1 آدھ دن سے یہاں واردات چل رہی ہے، تو اس وقت پھر ہم یہ آپس میں صرف اس تھانے کو پتا ہوتا، تو اس تھانے میں سے بھی ساری نفری کو نہیں، صرف چند لوگوں کو پتا ہوتا تھا. اس وقت ناکہ بندی ہوتی تھی، بعض اوقات وہ آدھے گھنٹے کے لیے ناکہ بندی کرتے تھے، بعض اوقات گھنٹے کے لیے، لیکن میرے حساب سے 2 گھنٹے بعد ناکہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. اس پہ آپ لوگ اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو پکڑنا ہے جو کرمنل ہے، تو کرمنل کو پکڑنے کے لیے آپ کو کرمنل کی طرح سوچنا پڑتا ہے.
اور اگر میں کرمنل ہوں تو میں کبھی کسی ناکے پہ سے نہیں گزر کے جاؤں گی. جب مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ رسک ہے تو پھر اس کے بعد اور اتنی گلی محلے کھلے ہیں تو میں اس والے روڈ پہ سے کیوں نہ جاؤں اور میں ناکے والی جگہ سے کیوں گزر کے جاؤں. تو اس لیے آپ ناکے کے اوپر مجھے ضرور یہ بات بتائیں, کیونکہ یہ ہم لوگ کر تو اغوا کی ایکسرسائز رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ پوائنٹ ڈسکس ہونا ضروری ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ناکہ بندی ہمیں اب آہستہ آہستہ پولیس کے کام کے اندر سے نکال دینی چاہیے, اور اس کا کوئی ماڈرن ہمیں جو ہے نا نیا طریقہ لے کے آنا چاہیے, جس میں آپ کو پتا ہے سیف سٹی کے ہمارے پروجیکٹس آگے ہیں, سیف سٹی کے کیمراز ہیں, اور پھر اور ہم کسی اور چیز کو استعمال کریں. تو آپ ذرا مجھے ناکہ بندی کے اوپر اپنی رائے دیں. میڈم, ناکہ بندی سے ایک تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس وقت بر وقت اگر ناکہ بندی کی جائے تو جو حدود ہیں ان کو باہر نکلنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے, پھر وہ وہیں پہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ناکہ بندی صحیح کی جائے, اگر صحیح پیٹرولنگ کی جائے تو فوراً, ورنہ آپ کی بات بھی صحیح ہے, اگر 2 گھنٹے کے بعد کی جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمیں جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فون آئے اگر بچے کے حوالے سے تو آپ فوری ہمیں بتائیں گے, ہم پوری آپ کی مدد کریں گے. ان کو جو ہے نا وہ یہ تسلی دلائی جائے کہ آپ سے جو بھی کوئی ڈیمانڈ کرے, بات کرے, آپ ہمیں فوری اطلاع دیں. بالکل, یہ بات ضروری ہے. تو یہ ناکہ بندی کے اوپر آپ ضرور سے سوچ وچار کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا کام ہے اس کے کام کے اندر ہمارا جو ہے عام طور پہ یہ گشت اور ناکہ بندی, ہم ابھی گشت کے اوپر بھی کافی سارا کام کر رہے ہیں, کیونکہ گشت میں بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا جو پولیس جو ہے اس کے اوپر ایک تو فائرنگ ہو جاتی ہے, گشت کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے, ہم گشت کے اوپر بھی چیز پہ کام کریں. کیونکہ آپ دنیا میں اگر دیکھیں تو دنیا میں امریکہ کی پولیس دیکھ لیں, انگلینڈ کی پولیس دیکھ لیں, اور جو باقی فرانس کی ہے, انہوں نے آہستہ آہستہ کوشش یہ کی ہے کہ پولیس کا جو لیول ہے جس میں وہ ٹارگٹ بن سکتے ہیں اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ کم کیا ہے, کہ گاڑیوں کے اندر جو ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں اس کے اندر یا کیمرے لگے ہوں, یا آپ کو پتا آہستہ آہستہ آنے والا دور اس طرح کا ہے کہ 20 سال بعد نہیں 30 سال بعد جو ہے گاڑیاں ایسی ہوں گی کہ جو ڈرائیور کے بغیر بھی چلا کریں گی, جس طرح بھی الیکٹرک گاڑیوں کی بات کریں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ انسانی جان ہے وہ انمول ہے, اس کی کوئی وہ قیمت نہیں لگا سکتا. اگر کوئی انسانی جان چلی جاتی ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا, وہ اس کے جو اپنی فیملی کے لیے بھی ہے اور پھر محکمے کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب شہادتیں ہو جاتی ہیں پولیس چاہے ملازمان کی چاہے افسران کی, تو اس کے بعد ان کو وہ ہمارا ایک شہید اس کے طور پہ موجود ہے کہ جی اس کی فیملی کا کوئی ممبر, تو بعض اوقات ان کے بچے اس وقت 3 سال عمر ہے, 4 سال عمر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محکمے کو فوری طور پہ اس بندے کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ملتی ہے اگر وہ بندہ اپنی ڈیوٹی کرتے. اور کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو روز میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایسا دن میری نظر سے نہیں گزرتا جس وقت 2 سے 3 لوگوں نے, جس طرح فوج کا ہے کہ جب وہ بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے, تو اسی طرح جو پولیس والے ہیں وہ مختلف صوبوں کے اندر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کسی نہ کسی جگہ ایون ہماری ٹریفک کی جو موٹر وے پولیس ہے وہ ان کی اتنی زیادہ شہادتیں اپنی, کیونکہ جب تک وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہے اور اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور کسی جگہ پر بھی کسی وجہ سے وہ جاں بحق ہو جاتے تو وہ ہمارے لیے شہید ہے, ہم سب کے لیے وہ شہید ہے. تو ہم نے محکمے نے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جو پولیس آفیسرز کو جس طرح کا وہ کام کریں, ابھی جس طرح یہ آپ کے ایک ساتھی, میں نے نام نہیں دیکھا, جو شیئر کر رہے تھے کہ اغوا کی کوشش ناکام بنائی, پھر ان کے ساتھی کو انہوں نے کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں چیمبر کے اندر ایک گولی تھی اور وہ آگے اس بندے کا بھی پتہ نہیں ہوتا, بعض اوقات لوگ گھبراہٹ میں بھی فائر کر دیتے ہیں. تو جب ہم ریڈز کے اوپر جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے مختلف جو روزمرہ کا کام ہوتا ہے اس کے اندر ہم بہت پولیس جو ہے وہ بڑی آسانی سے ٹارگٹ بن جاتی ہے. تو پوری دنیا میں پولیس اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ان کے پاس بھی عام طور پہ جب ان کے ایک کیجولٹی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس بھی پولیس میں فوری ریپلیسمنٹ. ایسے نہیں ہوتا کہ آج ایک بندہ جو ہے ان کا کام ہو گیا صرف اس لیے کہ وہ شہادت کی وجہ سے, تو اگلے دن ان کے پاس نئی بھرتی آ جائے گی. ان کو بھی کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک ان کو پھر یہ کہ وہ جو بندہ ہے اس کا ایک تجربہ تھا, اس کو ایک کام کی سمجھ تھی, وہ کرتے کرتے اگلا بندہ آ بھی جائے اگلے دن ہی, تو اس کو وہ وقت لگتا ہے وہ سب سیکھنے میں. تو اس لیے ناکہ بندی اور اس کو ضرور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اس کی چیز آپ اپنے جو ماڈرن طریقہ کار ہے وہ کوشش کریں, جو کہ اب ظاہر بات ہے کراچی اور ہمارے بڑے شہروں میں پولیس زیادہ تر نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہے. آپ کے خاص طور پہ ابھی جو آئی جی صاحب ہیں, نئے جو آئی جی سندھ آئے ہیں, میمن صاحب جو ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ نئی قسم کی چیزوں کو متعارف کرانے میں, اور وہ ویسے اپنے بطور پولیس افسر بھی وہ بہت ہی کمپیٹنٹ پروفیشنل افسر ہے.
اور وہ اپنی ٹیمز کو بھی بڑا اچھا لے کے چلتے ہیں. تو آپ تو اگر ان کو اس طرح کا کوئی چیز بتائیں گے تو وہ بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ جی پولیس کو پرانے طریقوں سے نکل کے نئے طریقوں کی طرف جانا چاہیے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ جی والدین کو ہم بتائیں گے کہ جی اس طریقے سے ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اچھا اب والدین کے گھر کے اوپر یہ کون میک شور کرے گا کہ جب ان کو اغوا کر رہے, کیونکہ رابطہ تو کرنا ہے, اگر تو انہوں نے رینسم کے لیے اور تاوان کے لیے اغوا کیا ہے تو وہ تو پھر والدین کو رابطہ کریں گے. تو پھر اب یہ پھر کون میک شور کرے گا کہ وہاں پر جس وقت ان کو کال ریسیو ہو تو پھر صرف ان کو موجود نہیں ہونا چاہیے, وہاں پولیس کا بھی کوئی نمائندہ ہونا چاہیے اور اس نے کیا کرنا ہے یہ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں. جی جی پلیز آپ بتائیے سجاد صاحب. جی میڈم, میرا ریئل لائف ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن میں نے موویز میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے موبائل فونز کو ریکارڈنگ پہ لگا دیا جاتا ہے اور باقی پولیس افسران بھی پھر وہ کال سن سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی اپروچ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. جب ہم نے یہاں پر, میں نے شاید کل ذکر کیا تھا کہ ہم نے یہاں پر جو آپ کے سینئر افسران ہیں اس میں سے آپ کے کراچی میں بھی ابھی تعینات ہے رحیم شرازی صاحب ہے. وہ رحیم شرازی صاحب تو بلکہ خود بھی بڑے اچھے پولیس افسر ہے. تو وہ 2 سال پہلے ہمارے پاس ادھر ٹریننگ کے لیے آئے تو ہم نے انگلینڈ کی پولیس ہے جو یو کے کی پولیس ہے اس سے ان کے ہم نے جب ٹریننگ کروائی اور اس میں وہ یہ ان کے پاس الگ ٹیم موجود ہوتی ہے, اس کے پاس یہ ریکارڈنگ سیٹ بھی موجود ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پولیس اتنے سارے ہم اور لے سکتے ہیں, اسلحہ لے سکتے ہیں, آرمڈ گاڑیاں لے سکتے ہیں, مختلف ہم اکوپمنٹ خرید رہتے ہیں, تو ہم لوگوں کو میرا خیال ہے اب یہ اکوپمنٹ بھی خرید لینا چاہیے. تو وہ کوئی بہت مہنگا اکوپمنٹ نہیں ہوتا ہے, اس کو وہ لے جاتے ہیں, اس کو وہاں پکا انسٹال کر لیتے ہیں. جس چیز کی آپ بات کریں نا, وہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم نے بھی جو ہے وہ اس طرح سے پہلے یہ صرف خفیہ اداروں کے پاس اس طرح کا اکوپمنٹ ہوتا تھا, اب انہوں نے دیکھا ہے کہ پولیس کے کام میں بھی بہت سارا اس طرح کا کام ہے جو کہ ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو پھر اب ہمارے پاس بھی اس طرح کی مشینیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا آپس میں وہ مشینیں بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں جس طرح ہمارا وائرلیس کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو وہ اس کے اوپر جا کے لگا دیتے ہیں ان کے فون کے اوپر, اور وہاں ان کی ایک ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور وہ نیگوشیٹر کی ٹیم ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ ان کو اب والدین دیکھیں گھبرائے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو والدین کی جگہ رکھ کے سوچیں تو آپ کتنے گھبرائے ہوں گے. کسی کا بچہ آپ کے اس سے زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کے اولاد میں سے کسی کو کچھ ہو جائے. تو آپ نے ان کی سچویشن کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ پولیس جو ہے وہ بعض اوقات اپنا کام کرتے ہوئے یہ بھول جاتی ہے کہ اگلے بندے کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے, اور وہ اس کے جذبات کے مطابق جو ہے نا وہ کیونکہ چیزوں کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے تو ہمارے پاس پھر ویسا ہمیں رزلٹ نہیں ملتا. تو یہ لوگ جو ہے پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس پورا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے, جس طرح ڈرامے کا اسکرپٹ ہوتا ہے اس طرح ان کے پاس پورا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے جس کو یہ سارا سال یہ جو نیگوشیٹرز کی ٹیم ہے وہ اپنے ٹریننگ بھی اس کے لیے کرتی ہے اور اسی کو پر عمل درآمد کرتی ہے. تو وہ بیٹھ جاتے ہیں, جیسے ہی کوئی کال بھی آتی ہے, یہ نہیں کہ ان کو پتہ چل جائے, کیونکہ اغوا کار جو ہے عام طور پر وہ کسی ایسی سم سے کال کرے گا جو کہ ایزیلی ٹریسیبل نہ ہو. تو جب وہ اس کے اوپر کال آ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. چلے ہمارے پاس اب ہم نے تو پاکستان کی جو پولیس ہے اس نے کام کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے وسائل. تو اسی موجود وسائل میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پولیس میں ہر جگہ پر یہ بات کرتی ہوں کہ جو پاکستان کی پولیس کی پرفارمنس ہے اور جس طرح کے مشکل حالات میں ہم نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. ہم ڈکیت بھی پکڑ لیتے ہیں, ہم ٹیررسٹ بھی پکڑ لیتے ہیں. ہم دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو ہم کہیں کہ جی کوئی نہ پکڑا جائے تو نہ پکڑا جائے, لیکن پولیس کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کی وہ دنیا کے کسی سے مقابلہ کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ہم وسائل کے بغیر اپنی عقل سے, اپنی سمجھداری سے, اپنے جو ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا موجود ہے ہم اس سے اپنا پولیس کا کام چلا رہے ہیں اور بہت اچھا چلا رہے ہیں. تو اگر ہمارے تھوڑا سا ٹریننگ بہتر ہو جائے اور تھوڑے سے ہمارے وسائل تھوڑے سے بہتر کر دے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جیسا کوئی بھی کام کر سکتا ہے. تو اس لیے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ مشین ٹیپنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کے اوپر ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, تو ٹیپنگ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب کے پاس جو اینڈرائڈ فونز ہم یوز کرتے ہیں ان کے اندر اکثر اوقات ہمارے پاس ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہوتی ہے. تو اس میں آپ اس طرح سے ان کو تھوڑا سا وہ کیونکہ والدین ہیں وہ پریشان ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے اس میں سے وہ رو بھی رہے ہوں, جذباتی ہو گئے ان کو کہ جی کچھ بھی ہم سے مانگ لیں, ہمیں بے شک اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے, اپنی ساری جائیداد, اپنے کارخانے بیچنے پڑتے ہیں. اب اغوا کار بھی اگر لے کے گیا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ کچھ بھی ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ مجھے اتنا اماؤنٹ چاہیے. تو وہ والدین بھی جذباتی ہو گیا, اور آپ کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اگر پولیس کی جان اس بات سے جو ہے اس کی چھوٹ جاتی ہے کہ جی وہ پیسے دے دیں اور وہ بچے کو چھوڑ دیں گے تو پولیس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. لیکن عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ عام طور پہ اگریسو ہوتے ہیں, اور اگر جو آپ اگر نیگوشیشن کسی نے کڈنیپنگ کے کرائے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا, اندازہ ہوگا کہ جب وہ ایک اماؤنٹ
ان کو کہتے ہیں کہ جی اتنے اماؤنٹ دے دیں, تو اگر یہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں, اور یہ نیگوسیشن ٹیمز میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 10 کروڑ دے دیں, اور یہ 10 کروڑ میں پہلی دفعہ کہتے ہیں ہاں جی آپ 10 کروڑ دے دیں ہمیں اور ہمارے بچے کو چھوڑ دیں, تو پھر وہ عام طور پہ نیگوسیشن کو کلوز کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ 10 کروڑ پہ اتنی آسانی سے مان گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تو 100 کروڑ بھی دے سکتے ہیں, پر اگلی دفعہ وہ 100 کروڑ مانگیں گے. تو نیگوسیشن ٹیم جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ اس کے پاس, جس طرح میں نے کہا ہے کہ اسکرپٹ ایک موجود ہوتا ہے, وہ سچویشن کو, کیونکہ انہوں نے یہ سچویشن روز دیکھنی ہوتی ہے, جب کبھی اغوا ہونا ہے کسی جگہ پر سچویشن بنی ہے, انہوں نے نیگوسیشن کی ٹیم کو بلانا ہے, تو وہ عام طور پہ والدین کو سمجھاتے ہیں کہ جی جب وہ آپ سے بات کرے ایک تو ہم جو ہے اس کو کریں گے, اور آپ نے یہ باتیں کرنی ہے, وہ آپ کو یہ سوال کرے گا تو آپ نے یہ جواب دینا ہے, جب وہ یہ کہے گا تو آپ نے اس کے بارے میں یہ رسپانس دینا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ میں سے جو زیادہ تجربہ کار آپ کے تفتیشی بازو کا, آپ اگر ایس ایچ او ہے وہاں پر, اور آپ کا تفتیشی عام طور پہ ہمارے پرانے تجربہ کار بڑے عقل مند تفتیشی ہوتے ہیں, آپ اس کو بھیجیں. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے آپ کے گروپ کے ساتھ میں نے نیکسٹ ویک کرنی ہے لیڈرشپ اور کمیونیکیشن سکلز کی ٹریننگ, تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کے, میں پچھلے آپ کا گروپ ابھی ایک بلوچستان پولیس کا میں نے کروایا, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اپنے نا سینئر افسران کو بھی انوالو کیا کریں. اب کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ سینئر افسران بھی اتنے ہی زیادہ, ان سے بھی پوچھ ہوتی ہے. یہ 20-30 سال پرانی بات تھی کہ جس وقت سینئر افسر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا, کبھی وہ وائرلیس پہ پوچھ لیتا تھا اور کبھی وہ فون پہ پوچھ لیتا. اب تو دیکھیں آئی جی بھی اسی طریقے سے جو ہے بیچارہ بھاگ دور کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو آئی جی کو چینج کر دیتے ہیں, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, ایس ایس پی, ڈی آئی جی, سارے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب سارے ہی پریشان ہیں تو اپنے بعض اوقات آپ کا جو سینئر افسر ہے وہ آپ کو ایسا سپورٹ کر سکتا ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر میں وہاں پر آپ کے ساتھ بطور سپروائزری آفیسر اگر ہوں, تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جی آپ جا کے ادھر کی سچویشن ہینڈل کریں, اور آپ مجھے بتائیں کہ جی آئی بی کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا ہے, سی ٹی ڈی کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا ہے, کوئی خفیہ باقی ایجنسیاں ہیں جو ہماری ملٹری کی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, وہ میرا کام ہے. آپ کو جو کوئی اس کی سپورٹ چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ کو وہ آپ مجھے بتائیں اور آپ اپنا کام کریں. تو اس طرح ٹیم ورک کرنے کی کوشش کریں. ہم بعض اوقات خاص طور پہ جو ہمارے جونیئر رینکنگ افسران ہوتے ہیں, وہ جونیئر جو آفیشلز ہیں وہ عام طور پہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے سینئرز کو اس کے اندر انوالو نہیں کرنا, تو اس سے عام طور پہ پھر وہ ہمارے پاس رزلٹ بھی ویسا نہیں آتا. تو کوشش کریں کہ اپنے طور پہ جو آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کریں وہ بھی کریں, اور سینئرز کو بھی کہیں کہ جی سر ہم اس میں گائیڈ بھی کریں, رہنمائی ہماری کریں, اور اس میں ہمیں بتائیں کہ جی ہم اس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں تو اس میں کیا بہتر صورت ہو سکتی ہے. تو آپ ان کو وہاں پر بتائیں, ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن جو کروانی ہے وہ کروائیں, اور الٹیمیٹلی آپ کا جو ایم ہے وہ یہ کہ بچہ بحفاظت بازیاب ہو جائے اور اغوا کار پکڑے جائے, اور سب سے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ جو رینسم کا منی ہے دیں وہ بھی ریکور ہو جائے. تو یہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے, یہ پاکستان پولیس مختلف اپنی جگہوں پر ہم جب اس طرح کرتے ہیں تو اگر ہمارے اس میں اپنی محنت شامل ہو, اللہ بھی جو ہے جو محنت کرتا ہے اس کی ساتھ دیتا ہے, تو ہمارے اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر ہم نے ان کو اغوا کاروں کو جو ہے ان کو بھی پکڑ لیا, اور جو مغوی ہے اس کو بھی بازیاب کرا لیا, اور جو پیسے ہیں وہ بھی ریکور ہو گئے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی آپ کے لیے پلاننگ موجود ہونی چاہیے. ایک آخری سوال جو ہے, یہ اس کو پھر اینڈ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ اپنی سلائیڈس پہ چلتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گی کہ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ ہمارے پاس جب اغوا کا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی ایس او پی موجود ہے یا کوئی ایسی گائیڈ لائن موجود ہے کہ جب اغوا کا کیس آ جائے یا اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سندھ میں کوئی ایسی ایس او پی موجود ہے, یا آپ کے کوئی اس طرح کے اینٹی کڈنیپ والے کوئی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کے پاس سپورٹ سسٹم ہو؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز, کیونکہ ہمارے باقی جگہوں پر بھی موجود اتنی نہیں ہیں یہ چیزیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب ہم سب جگہوں پر سب پولیس کے ساتھ جب ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے, ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جو کام کے اندر اگر ایس او پیز بنا لی جائیں تو اس سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور ساری ٹیم کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو ہم عام طور پہ اپنے تفتیشیوں کے لیے بھی اس طرح سے کرتے ہیں, چیک لسٹیں بناتے ہیں کہ جی جب آپ کا جو پولیس رسپانس ہے وہ کیا اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس میں ایک عابد, میں جو ہے اپنے ان پٹ کے طور پہ یہ میں کہوں گی کہ آپ اس ٹریننگ میں جب ان کو کوئی اسائنمنٹ دیں تو اس پہ ان سے ضرور بنوائیں, اس پہ اپنی سجیشن دیں کہ پولیس رسپانس اغوا کی صورت میں کیا ہونا چاہیے. بے شک سب لوگ 5 پوائنٹس لکھیں, لیکن اس کو اگر آپ کسی پھر پراپر شیپ میں لے آئیں گے اس کو پھر سندھ پولیس کے ساتھ آپ شیئر کر لیں, وہ اس کو ایک پراپر چیز کے طور پہ امپروو کر کے سرکولیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پولیس رسپانس ہمارا ہر چیز میں اور ہر طرح کے سچویشن میں اس لیے پور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس کے اندر گائیڈ لائنس موجود نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اچھی کنٹریبیوشن ہوگی آپ کی ٹیم کی طرف سے, اگر آپ ان سے ایک ایکسرسائز کنڈکٹ کروا لیں, ان کو کہیں 5 چیزیں لکھیں
کہ اغوا کی صورت میں پولیس رسپانس تھی، جس طرح ابھی انہوں نے 5-6 چیزیں بتائیں، تو یہ اس میں اگر کرتے ہیں 5-10 چیزیں آؤٹ لائن کرتے ہیں تو اس کو ساروں کو کمپائل کر کے وہ ایک پولیس رسپانس بن سکتا ہے. اچھا اب ہم چلیں گے سلائڈس کی طرف. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. اچھا یہ جب ہم نیگوسیشن کی بات پہلے بھی کر رہے تھے، میں نے آپ کو کل بھی جب اس چیز کی مثال دی تھی کہ جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرف پریشر دونوں طرف بہت ہائی ہوتا ہے. جو نیگوشیٹر تو جا رہا ہوتا ہے پولیس کی طرف سے، تو اس کے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ اب جس طرح میرے بہاف پہ کسی نے جا کے اغوا کاروں سے بات کرنی ہے تو میں اس کو اتنی لمبی لسٹ سناؤں گی کہ وہ مجھے کہے گا کہ یہ تو مجھے بھول ہی جائے گی ادھر جا کے. تو آپ نے اس کو مختصر بات بتانی ہے تاکہ وہ جو بات ہے اس کو وہ 3-4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اس کو وہ یاد رہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہے، اور اس کے اوپر اگر وہ یہ رسپانس دیتے ہیں تو پھر میں نے اس کے جواب میں کیا بات کرنی ہے. تو اس لیے آپ نے اس میں کیونکہ ساری بات نیگوسیشن گفتگو سے ہونی ہے، الفاظ سے ہونی ہے، چاہے وہ فون پہ ہو چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا جس سے سچویشن جو ہے وہ بگڑ جائے. جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات آپ سینئر افسر کو سمجھتے ہیں کہ جی سینئر افسر جائے گا تو وہ یہ دیکھ کے کہ سینئر افسر ہے تو وہ سمجھیں گے کہ جی ہماری بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سنا جا رہا ہے، لیکن وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک جگہ لوگ بجلی کے محکمے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ ابھی ثاقب صاحب بھی آپ سے یہ بات کر رہے تھے، ڈی آئی جی صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو سینئر موسٹ افسر ہوتا ہے، ڈی پی او ہو گیا، اس کو جو ہے نا شیڈو کرنا پڑتا ہے. وہ ہر جگہ اگر پہلے ہی سچویشن کے اندر کود پڑے تو پھر ہوتا یہ کہ وہ پھر ڈی پی او کی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے آر پی او سے بات کرنی ہے. تو اس لیے جو سینئر موسٹ افسر ہوتا ہے ضلع کا، اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جی پہلے ایک جونیئر افسر جائے گا، پھر اس کا سپروائزر جائے گا، پھر اس کا سپروائزر جائے گا، اور آخر میں جب بالکل ہاتھ سے بات نکل جائے تو پھر اس وقت میں جا کے کروں گا کہ بھئی اب آپ بتائیں. تو اس لیے آپ نے الفاظ کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ الفاظ کس طرح کے استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کے کوئی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو بندہ ہے وہ اس کو ریزسٹ کرے گا، تو آپ نے اس کو باتوں میں جو ہے وہ الجھا کے اور اس سے اپنی بات منوانی ہے. تو اگر آپ اس کو غصہ دلائیں گے یا خود غصے میں آ جائیں گے یا اس کو اس طرح کی کوئی بات کریں گے جس سے کہ وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی ہوتی ہے کہ پولیس مجھے مار دے گی، تو اس کے ذہن میں موت کا بھی ایک آپشن موجود ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو اس چیز کے اوپر جو ہے پھر تھریٹ دیں گے اور اس کو دھمکی دیں گے کہ جی پولیس تمہیں اس طرح کر دے گی، تو اس کے آپ کے پاس آپ اس کو ایک طرح سے کارنر کر دیتے ہیں. پھر وہ کارنر کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہ کرے اور وہ اس نے اپنا پلان وہ دیکھ کے وہ سمجھے کہ جی میں تو ان کو چھوڑ بھی دوں گا، اگر اپنے جو یرغمال میں نے بنائے ہوئے جن کو، تو یہ تو مجھے پھر بھی مار دیں گے، جو کہ عام طور پہ پولیس کرتی بھی ہے. وہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو وہ عام طور پہ پھر وہ کرے گا. پھر اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو یرغمال ہیں اور ایسی سچویشنز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ابھی امریکہ میں سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے پولیس کا، وہ میس شوٹنگز ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ اپنے پاس اس کے گن ہوتی ہے، وہ جاتا ہے اور جا کے اسکول میں جا کے فائرنگ کر دیتا ہے. اور پچھلے 1 مہینے میں ان کے اس طرح کے 3 واقعات ہو چکے ہیں، اور نہ ان کے پریزیڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کی پولیس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ہم کیا کریں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو بالکل کارنر پہ لے جاتے ہیں، اب ان کے وہاں پر مختلف وہ اس کے متعلق چل رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ذہنی بیماری ہو، اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، کسی کو کسی اور کے اوپر غصہ تھا. تو لیکن بہرحال ان سے یہ ایک سچویشن ایسی ہے جو ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک بندہ ہے، اس نے وہ اب جو ان کے پاس شوٹرز میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو پہلے شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی مار لیتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے بندے کی جو ذہنی کیفیت ہے، جو وہاں پر اغوا کار ہے یا جس نے یہ سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، اس کی ذہنی کیفیت کو بھی آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پوری آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو سے بات کسی ایسی جگہ پر نہ چلی جائے، یا آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس طرح سے غلط نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل اس کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ وہ جو یرغمال ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی جان کو بھی نقصان پہنچائے، پھر اپنے آپ کو بھی شوٹ کر لے، اور کرتے کرتے کچھ پولیس کے اوپر بھی فائرنگ کرتے. تو پھر دیکھیں اس طرح کی سچویشن میں کوئی ونر نہیں ہوتا ہے، اس میں پولیس بھی لوز کر جاتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو کل میں نے آپ کو اگزامپل اس کی سیالکوٹ جیل کی دی تھی، تو اس میں یہ پولیس کے بعد میں پرچے بھی ہو گئے ان کے اوپر، اور وہ لیکن یہ کہ جس کو ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہوا. تو اس میں ایک تو جو وہ ہاسٹیج جنہوں نے بنایا تھا، جو قیدی تھے، انمیٹس تھے، وہ سارے مارے گئے، تو ان میں سے کوئی نہیں بچا. ایک یہ ون تھی پولیس کے لیے بھی، اور لا انفورسمنٹ جو جنرلی ہوتی ہے ان کی یہ ایک فتح تھی. پھر اس کے بعد اندر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 95% لوگوں کو
چند جو ہمارے جوان شہید ہوئے ایلیٹ کے اور جو چند ہاسٹیجز کو انہوں نے، کیونکہ ان کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے انٹری کر دی ہے اور ان کو آواز آئی کہ دیوار توڑ کے وہ اندر آ گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھی فائر کھول دیا، تو اس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا، لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کی جانیں بچ گئیں. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ جانیں جتنی بچائی گئیں اور جتنی اس میں لاسز ہوئے وہ لاسز بہت کم تھے، اور جو جانیں بچائی گئی تھی اس کی تعداد کہیں زیادہ تھی. تو اس لیے یہ جو ہے آپ نے سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگریشن سے اور آپریشنل آپ اگر کرتے ہیں کہ جی فوراً آپریشنل پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہو کہ جی اس میں پوسٹ انٹری ہو اور فائر اوپن کر دیا جائے، وہ عام طور پہ اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. اسی طرح اگر آپ یہ والے جو الفاظ اگر آپ اس طرح کے استعمال کریں گے کہ آپ کہتے ہو اپنے ہتھیار پھینک دو اور تمہیں ایسے کر دیا جائے گا، تمہیں ویسے کر دیا جائے گا، تو آپ نے اپنے سارے پیغام کو اس طریقے سے فریم کرنا ہے، اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ اس کو اس میں اپنا فائدہ نظر آئے. اس کو یہ نہ لگے کہ وہ پولیس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس کو یہ لگے کہ اس میں میرا فائدہ ہے. تو آپ اس کو اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ اگر تم جو ہے اب یہ یرغمال ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ اگر ہم تمہارے اوپر ہم کسی نہتے بندے کے اوپر فائر کھولتے ہیں تو پولیس کی بھی پوچھ ہوتی ہے، تمہیں کوئی اس طریقے سے ایلیگل انکاؤنٹر میں نہیں مار سکتا. پھر وہ ہو سکتا ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو مجھے پہلے بھی پتا ہے، تو لیکن مجھے گارنٹی، مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے. تو آپ اس کو جو گارنٹی کہتا ہے آپ اس کو گارنٹی دینے کی کوشش کریں اور اس کو کہیں کہ جی ہم آپ تمہیں زندہ حالت میں پکڑ کے لے کے جائیں گے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہم کوئی. تو وہ اس طریقے سے آپ نے ایک تو اس کو انگیج کرنا ہے، اور انگیج کر کے آپ نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ کیونکہ وہ تو جس طرح بھی آپ دیکھیں ثاقب صاحب بھی آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو سخت الفاظ کہے، لیکن انہوں نے پہلے سے اپنی ٹیم کو یہ بتا رکھا تھا کہ ان میں سے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کریں گے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ سچویشن تھوڑی لا اینڈ آرڈر کی تھی، اگر آپ اغوا کی سچویشن کے اوپر اس کو دیکھیں تو آپ نے اس کو دوسری طرح سے بلف کرنا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا دھوکہ اس لیے دینا ہے کہ آپ نے بات اس کے ساتھ اس طریقے سے کرنی ہے تو اس کو وہ سچ لگے لیکن اس کو آپ کا اصل پلان نہ پتہ چلے. تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ جی اگر تم اس طریقے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ملے گا. تو آہستہ آہستہ اس کو اس چیز کی طرف لے کے آنا ہے کہ وہ وائلنس اور وہ جو چیز اس نے پلان بنایا ہوا ہے اس کو وہ چھوڑ کے اور وہ آپ کے پلان کے اوپر آ جائے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا پھر اسی طرح یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی یہ بھی اس میں سارے کور ہو گئے کہ آپ سے کہ تمہیں ہم مار دیں گے اور تم جو ہے مجرم ہو اور تم قوم کے مجرم ہو اور تمہیں ہم جیل لے جائیں گے اور تمہیں ہم ایسے کر دیں گے اور تمہاری لاش لٹکا دیں گے. تو یہ اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے نا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. تو آپ جو ہے نا اس کے اندر اپنے الفاظ کو بہت کیئرفلی آپ نے جو ہے ان کا چناؤ بھی اچھے طریقے سے کرنا اور کوشش کریں کہ بات سوچ کے جائے. اگر وہ آپ کو مشتعل کرنے کی کوشش بھی کرے، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ مستقل سب کو گالیاں دے رہا تھا تو اس کا جواب یہ نہیں کہ اس نے آپ کو 2 دیے تو آپ آگے سے 4 دے دیں. تو آپ نے سچویشن کو جو ہے بیسکلی یہ کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ کو نیچے کی طرف آپ نے لے کے آنا ہے اور اس کو کہتے ہیں میٹیگیشن. تو آپ نے کانفلکٹ کو ریزولوشن کی طرف لے کے جانا ہے اور کانفلکٹ سے اس کی جو ساری ہوا بنی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لانا ہوتا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا یہ دیکھیں اب یہ چیز بھی ایک دوسری طرح سے ہم سیم بات کریں کہ جو آپ کا بات کرنے کا طریقہ کار ہوگا، جو آپ کی باڈی لینگویج ہوگی اور جس طریقے سے آپ جو الفاظ بیان کر رہے ہوں گے وہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کے الفاظ کے اوپر یقین نہیں کرے گا، وہ کیونکہ اغوا کار ہے وہ تو ویسے ہی اس کا پولیس کی طرف سے مسٹرسٹ ہوگا اور اس نے بہت بڑا رسک لے کے، اس کو خود بھی اس رسک کا پتہ ہے کہ اس نے کیا رسک لے کے تو پولیس کے ساتھ جو ہے یہ اس طریقے کی جو اس کو پتا ہے کہ لا انفورسمنٹ نے اور پولیس نے آئی جانا ہے. تو اگر آپ اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں کسی بھی جگہ تو آپ نے جس طریقے سے جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ کی ٹون، اگر وہ باڈی لینگویج دیکھ سکتا ہے تب، اگر باڈی لینگویج نہیں دیکھ سکتا تو وہ آپ کی بات کے اندر جو چھپی ہوئی اگر وہ خوف ہے وہ اس کو بھی محسوس کر لے گا، اگر پریشر ہے وہ اس کو بھی محسوس کر لے گا. اور اگر آپ بات اس کو جس طرح آپ اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں تمہارا فائدہ ہے، تو اگر اس کو اس میں سنسیریٹی نظر آئے گی تو وہ اس کو یقین کرے گا. تو اس لیے آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جو الفاظ استعمال کریں اور اس کے اندر چھپی ہوئی جو سچائی ہے اگر تو کوئی ہے اس کو وہ محسوس کر لے گا. اسی لیے جو نیگوسیشن کی ٹیم جیسے میں نے برٹش پولیس کی پہلے بھی اگزامپل دی، اس میں ان کے نیگوشیٹر جو عام طور پہ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو وہ عام طور پہ جو ہے ان کی شفٹوں میں ڈیوٹیاں بھی اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کام رہیں، پریشر میں نہ ہو، ان کی نیند پوری ہوئی بھی ہو اور ان کو وہ کام بھی اس طرح کا نہیں دیتے کیونکہ ان کو جب کبھی نیگوشیٹ اچانک کرنا پڑ جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی آج میں بہت چڑچڑا اس لیے ہو کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی. تو اس لیے
پھر یہ کہ ان کی ٹریننگز کروائی جاتی ہے, اور جہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے تو ملک میں اگر ہم نے خود کوشش کی تو کبھی ہمارے پاس بھی یہ وقت آ جائے گا کہ وہاں اگر وہ یہ دیکھتے ہیں پولیس کا کام جو ہے وہ اتنا اس کی حساس نوعیت کا ہے کہ اگر کسی جگہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پولیس والا کسی بھی طرح سے ذہنی پریشر میں یہ اس کے بعد اس نے جا کے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے تو یہ لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرے گا, وہ اس کو چھٹی دے دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جاؤ تم چھٹی چلے جاؤ, اور جب تم یا اس کو کسی کہتے ہیں اگر تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اگر تمہیں کسی کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے تو اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جب ہم خود اتنے پریشر میں ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اچھی بات کریں گے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کوئی وہاں پر بندہ اس طرح کا جو کہ ٹھنڈے دماغ سے بات کر سکے, اور جو کہ عام طور پہ جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو, اور جب وہ بات کرے تو لگے کہ جیسے وہ اگلا بندہ اس کو ٹرسٹ کرنا چاہے. اسی طرح جو ہے آپ نیگوسیشن جو ہے وہ آپ نے جب اس سے کمٹمنٹ کر لی تو آپ اس سے بعد میں, کیونکہ آپ تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم ٹیکنیکل لیول پہ اس طرح کی یہ پوری دنیا کی پولیس اس طرح کرتی ہے, جس طرح ہم کسی بندے کو جب گرفتار کر کے لے کے آتے ہیں اس کی ہم انویسٹیگیشن انٹروگیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو انٹروگیشن میں ہم اس کو بہت مرتبہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم بتا دو ہمیں تو ہم تمہاری سزا میں کمی کروا دیں گے. وہ ہم نہیں کرواتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے جرم اس طرح کا کیا ہوا, اس نے قتل کیا ہوا ہے, یا کوئی اگر اس کا ساتھی ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم کیونکہ ساتھی تھے, تم نے اصل پلاننگ نہیں کی تھی, تو ہم تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا دیں گے, ہم بعد میں نہیں بناتے. لیکن اغوا کی سچویشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سے اگر کوئی ٹیکٹیکل مسٹیک ہو گئی ہے, جس جگہ پر آپ نے کوئی گراؤنڈ لوز کر دیا ہے, اس کے ساتھ نیگوسیشن میں آپ نے اس کی کوئی بات ایسی مان لی ہے جو کہ پھر آپ بعد میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اس کو ہماری جو کوئی خامی تھی وہ پتہ چل گئی ہے, یا ہماری کمزوری تھی وہ پتہ چل گئی ہے, اور اس میں وہ آپ اس لیے کیونکہ پولیس تھرڈ پارٹی ہوتی ہے, جو اغوا کار جس مووی کو لے کے جاتا ہے, مووی کی فیملی بڑی میٹر کرتی ہے. اکثر اوقات مووی کی فیملی آپ کو کہہ دیتی ہے کہ جی ہم تو پولیس سے نہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, بے شک میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا ہے, بے شک سارے لوگ پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ ہم کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر خیریت سے آ جائے, تو جتنے پیسے مانگیں گے ہم دے دیں گے. لیکن بہرحال پولیس کا کام تو نہیں ختم ہوتا, پولیس یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ جانے اور مغوی جانے اور اغوا کار جانے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ٹیکٹیکل مسٹیک نہیں ہوئی تو پھر آپ فورسفلی اپنے نیگوسیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پہ جائیے گا. اس کو اب ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں بیکاز میرا خیال ہے ہم نے اس کے بعد دوسرا ماڈیول بھی شروع کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ سے ثاقب صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو کامن ٹیم ایررز ہوتی ہیں اس میں آپس میں آپ کا جو ایک نیگوسیشن کی ٹیم ہے اور جو دوسری ٹیم ان کو کور دے رہی ہے, جو باقی ایس ایچ او اور باقی جو لاجسٹک ہے, اگر وہ ان کا آپس میں اچھا کمیونیکیشن نہ ہو. اسی طرح اگر جو آپس میں ٹرسٹ نہ ہو ان کا نیگوسیشن ٹیم کا, یہ ویسے ہمارے کانٹیکس میں کیونکہ ہم عام طور پہ ایک ہی ٹیم کام کری ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا تو پروفٹ لاس اکٹھا ہی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر یہ تو ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا تو پھر ساروں کو ہی سزا ملے گی اور ساروں کے اوپر ہی سوال اٹھے گا کہ ان کو کام نہیں آتا. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمارا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا سپروائزری آفیسر ایس پی ایس ایس پی سے لے کر نیچے تک سب لوگ ہی ایک اس چیز کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں البتہ کوئی غلطی اگر اس طرح کی ہو جائے جو کہ کلیئر آرڈرز موجود تھے اور اس کے باوجود اس کو نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر پھر وہ غلطی سے پھر سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, پھر اس میں آپریشنل ایشوز میں کون سی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس پوری نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس راستے پہ سے گئے تھے یا وہ کہاں سے نکل کے جا سکتے تھے, یا آپ کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا. بعض اوقات لوگ اپنے گڈ فیتھ میں آپ کو پولیس کو ہیلپ کرنے کے وجہ سے وہ ایسی انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے کہ انہوں نے ان کو گزرتے دیکھا یا انہوں نے 3 بندے دیکھے یا ان کے حلیے بتائے, تو بعض اوقات نادانستہ طور پہ وہ پولیس کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اگر وہاں پر کوئی آپ سمجھیں کہ جی آپ نے اس کی لوکیشن کا اندازہ کر لیا لیکن آپ نے اس کے جو فون نمبر ہے وہ غلط آپ نے ٹریس کیا ہے, اس کا ٹاور غلط ٹریس کیا ہے, اس طرح کی کوئی آپریشن لیول میں مسٹیک ہو گئی ہے تو پھر اس سے آپ کا پورا آپریشن فیل ہو سکتا ہے. اسی طرح جو پرائمری نیگوشیٹر ہے وہ جو ہے نا اس کو جب آپ ہینڈلنگ کے لیے فیس ٹو فیس اس کے پاس بھیجتے ہیں تو آپ کا پرائمری نیگوشیٹر کسی جگہ پر اگر وہ اس کو انگیج کر کے اس کو بھی اغوا کر لیتے ہیں, وہ آپ کی اوبیسلی ایک مین مسٹیک ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جو پرائمری نیگوشیٹر ہے اس کی چوائس بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پھر جڑی ساری جو غلطیاں ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پہ جائیے گا. پھر آپریشنل ایشوز میں پھر اسی طرح آپ جو پروٹیکشن ہے اپنے مختلف جو ٹیم ممبرس کی ہے ان کی پروٹیکشن پوری نہ کر سکے اور کسی ایک چھوٹی سی مس کیلکولیشن کی وجہ سے آپ کا کوئی اگر انجری ہو جاتی ہے, کیجولٹی ہو جاتی ہے ٹیم ممبرس کی, وہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. اسی طرح آپ اس کو جو کوآرڈینیٹر, ہمارے تو یہاں پہ کوئی نیگوسیشن کوآرڈینیٹر نہیں ہوتا, لیکن آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ہم بھی کچھ باقی ملکوں سے لرن کر کے تو ہم اپنی نیگوسیشن ٹیمز ہمیں بنانی چاہیے
اور اچھے لوگوں کو اس میں انتخاب کرنا چاہیے. تو وہ پھر ان کو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی نیگوسیشن کی ٹیم ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل ان کی آنکھیں اور کان وہ جو پیچھے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں آگے ایک دروازہ ہے, دروازے کے پیچھے ایک بندہ موجود ہے, اس کے ہاتھ میں یہ گن ہے. تو آپ کی اگر اسیسمنٹ اور ریکمنڈیشن جو بیک اپ کر رہی ہے اس کو ٹیم وہ غلط ہوگی تو آپ کا اس میں ڈیمیج ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, پھر اگر آپ اچھی صحیح طریقے سے بریفنگ نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ بریفنگ کسی بھی ہمارے موقع کے لیے اگر نفری کی ٹھیک نہ ہوئی ہو ہماری ٹیم سے تو ہمارے اس کے اندر کافی مسائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا پرائمری نیگوشیٹر جو سارے آپریشن کو نیگوشیشن کے پرسپیکٹو سے ہینڈل کر رہا ہے وہ اگر بعض وقت ہوتا ہے اگر آپ کا 5 دن سے ایک اغوا کا چل رہا ہے, وہ 5 دن سے سویا نہیں ہے, 5 دن سے گھر نہیں گیا, تو اس کی پھر ویسی تو انرجی نہیں رہ جائے گی. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تھک رہا ہے ایگزاسٹ ہو رہا, پھر بھی آپ نے اس کو انگیج کر کے رکھا ہوا, آپ اس کو ریلیف دے کے کسی اور بندے کو اس کی جگہ بٹھا سکتے ہیں, وہ بے شک اس کو گائیڈ کرے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو جو ہے انٹیلیجنٹلی ٹائم پہ ریپلیس کرتے جانا ہے, ورنہ آپ کا ایک بندہ جب اس کے ساتھ لگا رہے گا وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے دنوں تک ایک ہی فوکس کے ساتھ اس کام کو لے کے چل سکے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, پھر اسی طرح آپریشنل ایشوز میں جو آپ کے پاس اور آ سکتے ہیں کہ یہی میں نے جو بات کی کہ جی اگر آپ کا وہ جو بندہ ہے وہ سوئسائڈ کمٹ کر لیتا ہے, اسی طرح ہاسٹیج آپ کا جو ہے اس کی جان کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے, جو کوئی وکٹم ہے اس کے علاوہ ان کا کچھ جان کا نقصان ہو جاتا ہے, آپ کے کوئی جو نفری ہے جوان ہے ان میں سے کسی کا, تو یہ سارے فیلئر میں کنسیڈر ہوتے ہیں کہ آپ کا اوور آل آپریشن اگر ٹھیک طریقے سے ٹھیک ڈائریکشن میں جائے بھی تب بھی آپ کے فیلئرز میں گنا جاتا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, ٹریننگ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس تو خیر ٹیمز موجود نہیں ہیں, لیکن اگر جہاں پر ٹیمز ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ ان کی ٹریننگ کا بھی ساتھ ساتھ کے ٹائملی ان کی ٹریننگز ہوتی رہے, جو نئے ان کے پاس اگر کوئی طریقہ کار ان کو سکھائے جائیں. اور ہمارے یہاں پر بھی جس طرح میں نے یہ ان کو سجیشن دیے کہ اگر آپ لوگ ان کو کچھ تھوڑا بہت فیڈ بیک دیں گے کہ کیا اسٹیپس پولیس کے رسپانس میں ہونے چاہیے, تو اس میں ایک ایسی چیز کمپائل ہو سکتی ہے جو سب کی رہنمائی کرے. اب آپ میں سے تو بہت سارے لوگوں کا بہت تجربہ ہے, لیکن ایک ایسا لڑکا یا لڑکی جو نئے آتے ہیں آپ کے پاس, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آتے ہیں آپ کی ٹیمز میں آتے ہیں, تو ان کے پاس ایک گائیڈ لائن اگر موجود ہو تو بہرحال گائیڈ لائن کی صورت میں انسان زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. پھر یہ کہ آپ ہو سکتا ہے ٹریننگ میں سب لوگوں کو نہ ٹرین کر سکیں, اس سے بھی پھر فرق پڑتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی اور کچھ کی اتنی اچھی نہیں ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ٹریننگ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اچھا باقی ٹریننگ پہلے کر لیں تو یہ پھر تھوڑے عرصے بات کر لیں, اس سے بھی پھر فرق پڑتا ہے. تو یہ بہرحال ٹریننگ کے چھوٹی چیزیں اس طرح کی ہیں جن سے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, اب اگر ہم ساری جو چیز ہم نے یہ 2-3 دن آپ نے کور کی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں, اگر آپ کو سارا کورس یہ یاد نہیں بھی رہتا تو چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو کہ آلریڈی آپ نے اپنے تجربے میں دیکھی بھی ہیں. کہ ایک تو آپ کا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک پریشر سچویشن ہوتی ہے اور ارجنسی ہوتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے, لیکن آپ نے اس کے اندر اپنے جذبات کو بیلنس رکھ کے اور سمجھداری سے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح آپ نے اسیسمنٹ جو سچویشن کی ہے نا وہ بالکل ٹھیک کرنی ہے. اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو جس طرح کل وہ جب مثال دی تھی سیالکوٹ جیل کی, تو اس میں ایک ہوتی ہے رسک اسیسمنٹ. رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جی آپ بیٹھ کے ذہن کے اندر خاکے تیار کرتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن ہوئی ہم اس طرح بندے لے کے جائیں گے, آگے سے وہ فائر کھولیں گے تو کیجولٹیز ہو جائیں گی. اس طرح اگر ہم دیوار کے پھلانگ کے جائیں گے, اندر جائیں گے, وہاں پر ایک بندہ ہوگا, اس کو ہم ہیڈ شاٹ لے کے یا کسی طریقے سے ہم ٹانگ میں گولی مار کے اس کو ہم ڈسیبل کر دیں گے, لیکن اس کے بعد آگے سے فائر آئے گا تو دو بندے ہیں وہ جو ہے ٹارگٹ بن سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا اسیسمنٹ سچویشن, آپ کے پاس پکچر جتنی کمپلیٹ کے قریب ہو سکتی ہے آپ نے پکچر آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے. اسی طرح آپ سچویشن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ نے ٹائم اس کو انگیج کرنا, جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ نے اس کو انگیج رکھنا, باتوں میں الجھا کے رکھنا ہے, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں الجھا کے اس کو یہ کہنا ہے کہ جی ہاں جی آپ نے جو کہا تھا وہ آ رہا ہے, پہنچ رہا ہے, ہو رہا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے, آپ کو فون چاہیے ہم فون دے دیتے ہیں, آپ کو کھانا چاہیے آپ کو کھانا دے دیتے ہیں. تو آپ نے نا اس کو انگیج کر کے رکھنا ہے. اور ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. ڈی ایسکیلیٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے سچویشن کو جو ہے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ریزالو ہو. ضروری نہیں ہے کہ اینڈ میں جو ہے وہ آپ کو آپریشن اور فورسفلی اس کو حل کرنا پڑے. اگر تو وہ معاملات جو ہے گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور انٹیلیجنس گیدرنگ کرنی ہے کہ
جب تک آپ وہ کام کر رہے ہیں. جو میں نے جس طرح برٹش پولیس کی ایگزامپل دی تو ان کی ایک نیگوسیشن کی ٹیم ہوتی ہے, ایک سرویلنس کی ٹیم ہوتی ہے. جو نیگوسیشن کی ٹیم ہے وہ مغوی کے گھر پہ موجود ہوتی ہے, اور اگر اس کا کوئی دفتر ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے, اور وہ وہاں سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جو انٹیلیجنس اور سرویلنس کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ الگ الگ کام کر رہی ہوتی ہے. ایک انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے کہ جی اغوا کار جو ہے ان کا کس علاقے سے تعلق ہے, کیا وہ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, کیا وہ پہلے کنوکٹ ہوئے ہیں, ان کا کوئی ڈاٹا موجود ہے کہ نہیں, ان کے وہ فنگر پرنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو سرویلنس ٹیمز ہیں وہ یہ والا کام کرتے ہیں جو آپ ناکہ بندی اور اس کی بات کر رہے تھے. تو سرویلنس ٹیم جو ہے نا ان کی وہ کرتی ہیں کہ جی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. تو یہ سب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اور اسی لیے مطلب میں آپ کے صرف نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے برٹش پولیس نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے یہ جو نیگوسیشن اور کڈنیپنگ کی ٹیمز بنانا شروع کی. ان کے بہت زیادہ اغوا ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے ایک کیس شیئر کیا تھا جس میں ایک بچہ اوورسیز پاکستان سے اغوا ہوا تھا. وہ برٹش پاکستانی بچہ تھا, اس کو وہ پھر اسپین لے گئے تھے, ان کو انٹرپول کو بھی بیچ میں ڈالنا پڑا تھا. تو انہوں نے لیکن یہ کہا کہ جب ہم لوگوں کے 1970s تک بہت زیادہ واقعات تھے اور اس میں بہت زیادہ عام طور پہ ہمارے جو مغوی ہوتے تھے ان کی ڈیتھس ہو جاتی تھیں, تو ہمارے آپریشن بہت فیل ہوتے تھے. پھر ہم نے اس طرح کی ٹیمز بنائی, ان کی ٹریننگز کی, اور اب 75 سے لے کر اب تک آپ سمجھے تقریباً 50 سال ہونے کو آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمارا کوئی لائف کا لاس نہیں ہوا, کبھی ہمارا مغوی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, اور اسی طرح ہمارے کبھی پولیس پرسنل کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ہم سارے جب پاکستان کی پولیس کے ہم لوگ سارے اٹینڈ کرے تھے نا سیشن, تو ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو تو اتنی ساری فیسلٹی ملی ہوئی ہے, تو انہوں نے کون سا اتنی فیسلٹی ہمیں ملی ہو تو ہم بھی تیر چلا لیں. لیکن آخر میں جب انہوں نے یہ بات کی کہ اتنے 50 سالوں میں ان کے پاس جو کیسز آئے ہیں اس کے اندر کوئی لائف کا لاس نہیں ہوا, تو ہم نے پھر اس وقت یہ اس چیز کو ہم نے ان کو کریڈٹ دیا کہ انہوں نے اپنی ٹیمز بنانے سے یہ ضرور فرق پڑا ہے کہ کوئی جان کا اس کے بعد ان کا نقصان نہیں ہوا ہے. جی, تو اب ہم اس کے اندر اپنا جو کرائسس انٹرونشن ہے, ہم نے پہلے کرائسس نیگوسیشن کی بات کر لی, اور کرائسس کو بھی ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ مختلف طرح کے جو کرائسس سچویشن ہے وہ کس طرح سے ارائز ہو سکتی ہے. اور پولیس کا کام ہی کیونکہ کرائسس مینجمنٹ ہے, اور بہت سارا کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو لا انفورسمنٹ ہے, لیکن لا انفورسمنٹ کے دوران ہمارے پاس جو کرائسس جنریٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی ہم نے اپنی انٹرونشنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کی بھی ٹریننگ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہماری لا کی ٹریننگ ضروری ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا, کرائسس اسٹیٹ کو اگر ہم یا جو جس کو عام طور پہ ہم ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں, وہ اس کو آپ کیسے اگر تعریف اس کی کرنا چاہیں تو وہ آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کرائسس کی سچویشن جو ہے وہ جہاں کہیں کریٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو اس کا ریئیکشن آپ کے ذہن میں بھی اس وقت آتا ہے, اور اس جگہ پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں اس سچویشن کے اندر, کہ آپ کا ایک ایموشنل رسپانس اس کے اوپر ہوتا ہے. پہلے آپ اس کے اوپر ایموشنلی رسپانس دیتے ہیں جذباتی طور پہ, اس کے بعد آپ کی جو ریشنل تھنکنگ ہے یا جو آپ کی پراپر آپ دماغ سے جب اس میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور ذہنی الرٹنس کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرائسس سچویشن کے اندر آپ نے پھر کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. تو اس لیے اس کے اندر عام طور پہ آپ نے یہ کرائسس سچویشن کو دونوں طرف سے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, کہ جب ایک عام جو شہری ہے وہ جب کرائسس سچویشن میں ہوگا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی. آپ تو کیونکہ پولیس کے کام میں اپنے تجربے کے ساتھ آپ کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے تو یہ سیکھ لیا ہوا ہے کہ جذباتی نہیں ہونا اور اپنے رسپانس کو کنٹرول کرنا ہے, پلان کرنا ہے. لیکن آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب کرائسس سچویشن میں ایک عام نارمل بندہ جس نے کرائسس سچویشن بڑی کم دیکھی ہیں یا اس کا جاب ڈسکرپشن ایسا نہیں ہے, ایک ایسا بندہ جو بینک میں کام کرتا ہے اور وہ پچھلے 30 سال سے بینک میں نوکری کرتا ہے, اس نے کیا کرائسس دیکھا ہوگا. مطلب سوائے اس کے کہ اس نے پرسنل لائف میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوں گے, اس کو ورک پلیس پہ اس نے کبھی کوئی کرائسس, جب تک کوئی بینک ڈکیتی نہیں دیکھی ہوگی تو اس نے کوئی کرائسس نہیں دیکھا ہوگا. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کرائسس سچویشن میں بندہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم اس کے وکٹم کے حوالے سے بات کریں, پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے تو وہ جو اگریسر ہے اوفینڈر کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اس کے اندر اینگر ہوتا ہے, اور وہ اس اینگر جو ہے ڈپریشن کے اندر بھی چینج ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بدل سکتا ہے, غصے سے وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے, پریسیپیٹیٹنگ ایونٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پریسیپیٹیٹنگ ایونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن جو کہ آہستہ آہستہ اپنی شکل بدل رہی ہے. اب اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ کرائسس, کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے, کسی مارکیٹ میں آگ لگ جاتی ہے, تو وہ بھی ایک بحران کی اور ایک کرائسس کی سچویشن ہے.
اور اس کے اندر وہ پریسیپیٹیٹ کا مطلب یہ کہ وہ اپنی شکل بدل سکتی ہے، کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر سارے ادارے مل کے رسپانس دیتے ہیں تو وہ کنٹرول ہو جائے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگ بے قابو ہو جائے اور وہ ساتھ جو کوئی ریزیڈینشیل ایریا ہے اور رہائشی علاقہ ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. تو وہ ایک ایسا ہے کہ وہ آگے اگر سچویشن خرابی کی طرف جاتی ہے اور 24 سے 48 گھنٹے کے دوران آپ کی وہ سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو آپ کا رسپانس ہے وہ کرائسس اسٹیٹ کے اندر بہت میٹر کرتا ہے. اور جو ایونٹ ہے یا جو وہ واقعہ ہے اس میں آپ کی جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اس سچویشن میں اور وہاں کے لوگوں کے لیے ان کے اس میں وہاں پر پولیس سے، لا انفورسمنٹ سے اور باقی اداروں سے کیا توقعات ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو وہاں کے لوگ جو ہے، جس طرح میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اب میرے کتنے ماہ پرانی ہے یہ میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ شاید لاہور یا کراچی میں ہی کسی مارکیٹ میں، اور وہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ کے وہ ساری ختم ہو گئی تھی اور لوگوں نے اپنے سامنے اپنے سارے دکانوں کو اور لاکھوں کروڑوں کے سامان کو جلتے ہوئے دیکھا. تو آپ دیکھیں اس کے اندر وہ ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بار بار پولیس کو کہہ رہے تھے کہ جی فائر بریگیڈ کو کہہ رہے تھے، پولیس کو کہہ رہے تھے، باقی اداروں کو کہہ رہے تھے، اور وہ 2-3 دن آگ جو ہے وہ وہاں پہ لگی رہی اور وہاں پر سامان ان کا جلتا رہا. تو اب وہ کس پہ اپنا غصہ نکالیں؟ کیونکہ اگر انہوں نے انشورنس بھی کرائی ہوئی ہے تو آپ نے ان کی انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بطور پولیس افسر آپ بہرحال ان سے آپ کی ٹریننگ اور اس کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر مقام دیا ہے کہ آپ وہاں پر ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا اپنا دل بھی بڑا رکھنا ہے، اپنا ظرف بھی بڑا رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ جو آپ نے ڈیل کرنا ہے آپ نے ان کی سچویشن کے مطابق ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کو تھوڑا مارجن دینا ہے کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا، اب جو آپ جس کرائسس سچویشن میں اس وکٹم کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا جو ذہنی طور پہ جس طریقے سے وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے، بعض اوقات ہم پولیس کے رسپانس میں ہم اپنے روزمرہ کام میں اتنی زیادہ کرائسس سچویشن ڈیل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ چیزوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر اگر ہے، ایک پوسٹ مارٹم والا ڈاکٹر، اس نے دیکھنی روز ڈیڈ باڈی ہے اور اس میں پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو وہ ڈیڈ باڈی کی طرف سے جو ہے بے حس ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایک انسینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے کوئی قیامت نہیں گزر گئی اور یہ اتنا واویلا کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی. آپ نے سبجیکٹ کے اپنا جو وکٹم ہے اس کے ساتھ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی بہت بڑی ہے یا اس کو اس کا غصہ بہت زیادہ ہے یا اس کی پریشانی، تو آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا کہ جی یہ تو کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ ہمارے بہت سارے اسٹریٹ کرائم کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ موبائل چھن گیا، وہ گاڑی چھین کے لے گئے. ہمارے جو بڑے شہروں کا کرائم ہے وہ ہے بھی اس طرح کا، اس کی نیچر اس طرح کی ہے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے ہمارے مختلف علاقوں میں موجود ہوتا ہے اسٹریٹ کرائم کہ پولیس کا اس میں اکثر اوقات رسپانس تھوڑی عرصے کے لیے اس کو اگر کر بھی لیا جائے کنٹرول، تو وہ پولیس کی نفری اور تعداد اور ریسورسز کے لحاظ سے وہ بہت بڑا چیلنج ہے پولیس کے لیے. تو آپ نے جو ہے نا، اگر کوئی بندہ اول تو میرا خیال ہے کہ آپ موبائل چھننے اور اس قسم کے اسٹریٹ کرائم کی تو عام طور پہ لوگ رپورٹ بھی نہیں کراتے، لیکن اگر ان کا کوئی بہت زیادہ بڑا نقصان ہو گیا ہو اور وہ زیادہ جس میں ان کو امید ہوتی ہے کہ پولیس ریکوری بھی کرا دے گی، تو اگر وہ آپ سے آ کے بات کریں تو آپ نے کرائسس میں یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ سے جب بات کرے ہوں گے، جو وکٹمز ہوں گے، جو مدعی ہوں گے کسی بھی مقدمے کے، وہ آپ عام طور پہ آ کے اپنی سمجھداری اور عقل سے نہیں بات کریں گے، وہ جذباتی ہو کے بات کریں گے. تو آپ نے ان کو اس طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہے. پھر یہ کہ جو اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کہیں کہ جی پولیس کو بھی برا بھلا کہیں کہ جی آپ نہ اس طرح کرتے، تو اب وہ اپنے غصے میں کیسی بھی بات کر سکتا ہے اور آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا، پھر آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو کرائسس اسٹیٹ ہے اس کے اندر عام طور پہ سب لوگ ایک ہی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں ان کی ذرا نرو اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ تھوڑا بہتر طریقے سے سچویشن کو اب ہینڈل اپنا اس کے بعد کر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی پولیس اس کے اوپر ایکشن بھی لے، وہ آتے بھی ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھنا یہ کہ جس جگہ پر بھی کوئی کرائسس ہے تو آپ نے ان لوگوں کو جو کرائسس کے اندر ہے ان کو پورا ہیلپ کرنا ہے، پوری مدد کرنی ہے کہ وہ سچویشن میں سے نارمل ہو کے، کیونکہ وہ ایک جذباتی کیفیت میں ادھر سے وہ نارمل ہو کے، اور اس ایشو کو بھی آپ نے ریزالو کروانا ہے اور اس کو بھی نارمل ہونے میں مدد دینی ہے. نیکسٹ پہ جائیے گا. اچھا، اب یہ ادھر انسیڈنٹ کی ٹائپس ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پر اتنی زیادہ ہمارے سے اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ایک مثال کے طور پہ یہ ایف بی آئی کا امریکہ کا یہ ریکارڈ ہے جو اس کے اوپر شو ہو رہا ہے کہ انسیڈنٹ کی ٹائپس جو ہیں وہ 7% جو ہے وہ پولیس کر رہی ہوتی ہے، جو جن کو یرغمال بنایا جاتا ہے وہ اس طرح کی کرائسس انٹرونشن کر رہی ہوتی ہے. اور نان ہاسٹیج جو ہے جس میں اور وہ مختلف طرح کے کرائسس ہوتے ہیں اس میں 93% یعنی کہ 93%
آپ دیکھیں کہ یہ جو گراف ہے اس میں جو لال حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ پولیس جو ہے وہ ایسی چیزوں سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے جس کا تعلق اغوا یا مغوی یا اغوا کار سے نہیں ہوتا، وہ مختلف اور طرح کے پولیس کیسز ہوتے ہیں. نیکسٹ پہ جائیے گا. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو عام طور پہ جو وجوہات ہوتی ہے کرائسس کی، تو وہ اس میں کوئی کسی طرح کا آپ کے کلوز کسی ریلیٹیو کی کلوز ریلیشن کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا کوئی سپریشن ہو سکتی ہے، کوئی طلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے، علیحدگی کا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ روزگار سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ کسی کی صحت سے کوئی کسی طرح کا اس کو، آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کے لوگوں کو ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کرائسس سچویشن اپنی ایک پرسنل لیول پہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے، اس کا کسی اور دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، یا کوئی اس کو بے روزگاری سے تنگ آ کے کوئی کسی کھمبے پہ جا کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، کوئی کسی کی چھت کی اونچی چھت کی بلڈنگ کی چھت پہ جا کے خودکشی کرنے لگا. تو یہ کرائسس مختلف طرح کے ہوتے ہیں جو پولیس کو ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح کسی کو اور کوئی ذہنی مرض ہو سکتا ہے، یا اور کوئی پریشانی ایسی ہو سکتی ہے جس سے وہ سمجھے کہ جی میں کرائسس میں ہوں. تو یہ جو مختلف طرح کی چیزیں ہیں یہ پولیس کے روزمرہ کے کام میں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں، اور آپ نے جو ہے ان سب چیزوں کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسی کون کون سے وجوہات ہو سکتی ہیں جو لوگوں کو کرائسس کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں. تو ادھر آج ہم پھر اس کو یہاں پر کنکلوڈ کریں گے. نیکسٹ پھر کل اسی کو کرائسس انٹرونشن کو پھر اسٹارٹ پھر کریں گے. آپ کو یہ اب ٹائم بتا دیں گے، اور آپ نے پھر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کل کا آپ کی جتنی گفتگو اگلے 2-3 دن میں وہ کرائسس انٹرونشن اور اس میں جو پولیس کا رسپانس ہے اس کے حوالے سے ہوگی. یس دیر ول بی ایک تو یہ کرائسس انٹرونشن کا ایک ہمارا ماڈیول ہے، اور اس کے بعد جو لاسٹ ماڈیول ہے سوسائڈ انٹرونشن کا ہے. ایس ایس پی ماریہ تیمور صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. You have been a wonderful addition to our training and you have been amazing. I mean, I have been listening to you. میں نے پہلے فرقان کے ساتھ بھی ٹریننگ میں آپ کو سنا ہے، اور تو I was really amazed by your intelligence and knowledge. Thank you for your gracious words. تو انشاءاللہ پھر looking forward. Thank you. اللہ حافظ. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ. آپ سب لوگ کی خیال رکھیں. اللہ حافظ.